سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد وعلى آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صبح کی گفتگو میں جو باتیں ہم نے کی تھیں تھوڑا سا ان کو مختصراً دہرائیں گے اور اس کے بعد آگے چلیں گے۔ ہم نے صبح مختصراً دوبارہ تعارف سمجھنے کی کوشش کی، تھوڑا سا ڈیکارٹ کو دہرایا تھا، رینے ڈیکارٹ، اور اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا کانٹ کے بارے میں بات کی تھی، ایمانویل کانٹ اس کا نام تھا، اس کی کتاب تنقید عقل محض کے بارے میں ہم نے بات کی تھی۔ اس کے دو حصے ہیں، پہلے حصے کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ ایک بات اس کے تذکرے میں رہ گئی تھی، کانٹ جس زمانے کا آدمی ہے اس زمانے کو روشن خیالی کا زمانہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارے زمانے میں آپ نے کئی دفعہ سوچا ہوگا کہ سنا ہوگا روشن خیالی کی ضرورت ہے، اور روشن خیال لوگ اور روشن خیالی، یہ لفظ بہت زیادہ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ لفظ بنیادی طور پر کانٹ کے زمانے سے شروع ہونے والا لفظ ہے، اسے عربی میں الحرکت التنویریہ کہتے ہیں، اور اردو میں بھی کبھی کبھی تحریک تنویر کہہ دیتے ہیں۔ تنویر کا مطلب روشن کرنا، انگریزی میں اس کو انلائٹنمنٹ پروجیکٹ کہتے ہیں۔ انلائٹنمنٹ روشن کرنا، لائٹ روشنی کو کہتے ہیں، ان لائٹ کا مطلب ہوگا روشن کرنا، ٹھیک ہے، انلائٹنمنٹ پروجیکٹ۔ اس موضوع پر کانٹ نے ایک رسالہ بھی لکھا ہے، چھوٹا سا 3 صفحے کا رسالہ ہے وہ، اس کا اردو ترجمہ بھی ہمارے ایک دوست ہیں صابر علی، انہوں نے ترجمہ کیا ہے۔ اس رسالے کا نام ہی یہ ہے وٹ از انلائٹنمنٹ، روشن خیالی کیا ہے، ٹھیک ہے، ذہنی روشنی کس کو کہتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن سے نیا زمانہ شروع ہوتا ہے، جس کو ہم زمانہ جدید کہتے ہیں، جدید زمانہ، اس کی شکل بنانے والے لوگ یہ ہیں۔ تو کانٹ نے انلائٹنمنٹ کی اس تعارفی کتابچے کے اندر وٹ از انلائٹنمنٹ اور روشن خیالی کیا ہے، صابر علی نے ترجمہ کیا، اگر آپ کو کہیں سے ملے تو مختصر سا چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اس میں کانٹ نے کہا ہے کہ روشن خیال آدمی وہ ہے جس میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں، 3 چیزیں، ٹھیک ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس آدمی کو حقیقت کی تلاش کے لیے اپنی ذات سے باہر کسی کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے۔ اصل میں پہلے پس منظر بھی بتا دوں، یہ رسالہ لکھا کیوں گیا تھا۔ رسالہ اس لیے لکھا گیا تھا، جیسے میں عرض کر رہا تھا، کہ عیسائیت کو اور عیسائی مذہبی شناختوں کو یورپ میں شکست دی جا چکی تھی۔ تو کانٹ کے زمانے میں بحث یہ چل رہی تھی کہ کیا شادی کی تقریب میں پادریوں کو بلانا چاہیے یا نہیں بلانا چاہیے۔ جیسے ہمارے ہاں بھی اب یہ بحث تقریباً ہونے لگ گئی ہے۔ مولوی لوگ پہلے تو منہ بھر کے کہہ دیتے تھے تمہارا نکاح بھی ہم کرواتے ہیں، تمہارا جنازہ بھی ہم پڑھاتے ہیں، تو اب ان لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، لبرلوں نے، ہم خود ہی پڑھا لیں گے، تم نہ آؤ۔ جیسے مثال کے طور پر آپ لوگوں کے علم میں ہو شاید، اعتزاز احسن ہمارے ایک بہت بڑے وکیل ہیں، نام سنا ہوگا آپ نے، پیپلز پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ان کی بیٹی نے کہ بھتیجی نے کسی عیسائی سے شادی کی ہے جس کا مسلمان ہونا مشکوک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کلمہ پڑھا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پڑھا، تو اس کا نکاح پڑھانے کے لیے کوئی مولوی تیار نہیں ہوا، ٹھیک ہے، ایسا معاملہ تھا۔ تو ان کے بڑے بھائی جان نے خود ہی پڑھا لیا، تو انہوں نے کہا کہ تم نہ آؤ، ہم خود پڑھا لیتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کانٹ کے زمانے میں بھی یہی بحث چل رہی تھی کہ کیا نکاحوں کی، شادی کی تقاریب میں پادری کو، مولوی کو بلانے کی ضرورت ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو کانٹ نے اس موضوع کے، اس سوال کے جواب میں بنیادی طور پر یہ رسالہ لکھا تھا کہ روشن خیالی کیا ہے، واٹ از انلائٹنمنٹ، روشن خیالی کیا ہے۔ تو اس کا جواب وہ یہ دیتا ہے کہ روشن خیال وہ آدمی ہوتا ہے جس میں 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں، یا 3 انکار پائے جاتے ہیں، جو 3 چیزوں کا انکار کرتا ہو، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو حقیقت کی دریافت کے لیے اسے اپنی ذات سے خارج نہ دیکھنا پڑتا ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ وحی کا انکار کرتا ہو، کسی بتانے والے کے بتانے کا محتاج نہ ہو۔ جو بندہ بتانے والوں کے بتانے کا محتاج ہے
کانٹ نے کہا کہ اس نے اپنی عقل استعمال نہیں کی، لہٰذا وہ انسان ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دنیا میں اس کے زمانے میں جتنے بھی ایسے لوگ تھے جو کہ عقل کو زیادہ استعمال نہیں کرتے تھے، اور کانٹ نے صراحتاً کہا کہ جو گورے لوگ نہیں ہیں، جو گوری نسل نہیں ہے، وہ لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، لہٰذا وہ انسانیت کے درجے سے کمتر ہیں، کیونکہ ان کو تو ابھی ضرورت ہے بتانے والوں کے بتانے کی۔ جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے، اس کو بتائیں تو وہ کام کر سکتا ہے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کر سکتے، لہٰذا اس رسالے میں نہیں اور جگہوں پر کانٹ نے وضاحت سے کہا کہ ان کی انسانیت کامل نہیں ہے۔ بس جب ان کی انسانیت کامل نہیں ہے تو جیسے ہم جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں، ویسے ہی ان لوگوں کو بھی قتل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے کیا جو کر سکتے تھے۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ اخبار مخبر کا، وحی کا اور آسمان سے نازل ہوئے متن کا انکار، یہ روشن خیالی کی شرط اولی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز پادری کا انکار۔ اگر تم وحی کو تسلیم کرتے ہو، تمہارا اپنا اختیار ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا ابھی صبح، آپ کو یاد ہوگا کہ کانٹ اپنی ذاتی زندگی میں انتہائی مذہبی اخلاق والا آدمی تھا۔ ایک لمبا عرصہ اس نے شادی نہیں کی، میرے خیال میں آخر میں کر لی تھی، اور الہیات کا پروفیسر تھا، یونیورسٹی میں پڑھاتا تھا، اور ایک کے بعد دوسرا بادشاہ اس کو بلاتا تھا کہ اتنا بڑا عالم ہے اور متقی آدمی ہے اپنے زمانے کا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نے کہا کہ عقل کو استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور جیسے میں نے صبح عرض کیا کہ عقل کی تحدید کے ساتھ، عقل مطلق نہیں ہے، عقل محدود ہے، اور محدود ہونے کے ساتھ ساتھ جو اس کو استعمال نہیں کرتا وہ انسان نہیں ہے۔ اور اگر کوئی بندہ اپنی عقل استعمال کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ خدا ہونا چاہیے، عیسیٰ علیہ السلام اس کے بیٹے ہیں، ان کی کتاب ہے، یہ ہے وہ ہے، یہ ساری معلومات اپنی عقل سے اس کو ثابت کر لیتا ہے کوئی شخص، تو پھر اس کو کسی پادری کی اتباع نہیں کرنی چاہیے، تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ مقلد جو ہے وہ بھی انسان نہیں ہے، کم از کم روشن خیال انسان تو نہیں، ٹھیک ہے۔ تقلید کا جو سودا ذہن میں ہے اس کو ترک کرنا، اس کو چھوڑنا ضروری ہے۔ تیسری چیز، اس نے ان دونوں باتوں کو اگر ملائیں تو یہ ذہن میں آتی ہے کہ کیا صرف مذہبی علوم کے ماہرین کا انکار کرنا ہے یا باقی تمام علوم کے ماہرین کا بھی انکار کرنا ہے؟ کیا خیال ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف مولویوں کی بات نہیں ماننی، اور اس کے بعد آپ نائی کے سامنے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ یوں سر گھماتا ہے آپ کا، گھوم جاتا ہے، یوں گھماتا ہے گھوم جاتا ہے، نائی کی تقلید ہو سکتی ہے، مولانا کی تقلید نہیں ہو سکتی؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس کا جواب کانٹ نے یہ دیا کہ جناب ان کی بھی تقلید نہیں کرو۔ تو تیسری بات اس نے یہ کی کہ ڈاکٹر کو بھی نہیں مانو گے، ڈاکٹر کو بھی نہیں مانو گے، ٹھیک ہے۔ روشن خیال آدمی وہ ہے جو ڈاکٹروں کی بات بھی بلا وجہ تسلیم نہیں کرتا، ٹھیک ہے، لیکن اس بات پہ عمل نہیں ہوتا، وہ آپ کو دیکھیں گے۔ مولویوں کی تقلید کا انکار کرنے والے تو آپ کو ملیں گے، ڈاکٹروں کی تقلید کا انکار کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے عام طور پر۔ بہت سارے لوگ بیوقوف ہوتے بھی ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہوتے، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوگا۔ بلکہ اگر آپ غور کریں تو ماڈرن جو میڈیکل سائنس ہے، جو دوا کا، علم طب کا جو شعبہ ہے، پچھلے 30 35 40 سال میں، یا پچھلے جتنی میری عمر ہے اس کے اندر، آپ لوگوں نے اپنی اپنی عمر میں دیکھا ہوگا، آہستہ 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 پرہیز کا کھانا کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوا کھاؤ فوراً ٹھیک ہو جاؤ، بات ختم۔ پرہیز کیا ہوتی ہے؟ بلکہ ڈاکٹر منع کرتے ہیں پرہیز سے۔ شاید آپ کو اتفاق ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، ہمارے قریب میں بہت بڑے ڈاکٹر ہیں میڈیسن کے، وہ کہتے ہیں یار تم پرہیز کر کر کے غذائی کمی کا شکار کر دیتے ہو مریض کو، پرہیز کی کیا ضرورت ہے؟ مطلب پابندی ختم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، پابندی ختم ہونی چاہیے، آدمی اپنی مرضی سے زندگی گزارے۔ یہاں تک ہم نے آخر میں بات کی تھی، اور آخری نقطہ جس کو ہم بحث کر رہے تھے وہ تھا پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعارف۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ پروٹیسٹنٹ مذہب کا تعارف اس لیے ہمارے لیے متعلق ہے، ہم سے متعلق ہے کہ ہمارے ہاں جو مذہبی گمراہیاں پیدا ہوئیں وہ براہ راست مستفاد ہیں پروٹیسٹنٹ گمراہی سے، ٹھیک ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ پروٹیسٹنٹ مذہب احتجاج کے طور پر شروع ہوا تھا، پوپ کی، کلیسا کی بدماشیوں کے خلاف، جو وہ جنت کے ٹکٹ بیچ رہے تھے اور جس طرح کے وہ کام کر رہے تھے۔ انڈلجنس کے بارے میں ہم نے بات کی تھی صبح، انڈلجنس بیچتے تھے وہ، اور پیننس کے نام پہ وہ جرمانے لیتے تھے، اور لوگوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے وہ کاروبار چلایا ہوا تھا انہوں نے۔ تو پروٹیسٹنٹ لوگوں نے ان کے خلاف احتجاج کیا، اور احتجاج کرتے کرتے انہوں نے 3 نعرے دیے جو ابھی میرے آنے سے پہلے لکھے ہوئے تھے۔ پہلا نعرہ تھا سولا اسکرپچورا، محض کتاب، اور سولا فیڈے، محض عقیدہ، اور سولا گراتسیا، محض فضل، محض فضل۔ سولا اسکرپچورا یا محض کتاب وہی نعرہ ہے جو غلام محمد پرویز صاحب لگاتے ہیں، ایک حرف کا بھی فرق نہیں، ایک حرف کا بھی، ایک ہی بات ہے، حسبنا کتاب اللہ۔ یہ لوگ کہتے ہیں عربی کا رنگ دینے کے لیے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے تو اس کو نقل کر کے پروٹیسٹنٹ مارٹن لوتھر کا نعرہ ہے یہ غلام محمد پرویز صاحب کا اپنا نعرہ نہیں ہے، مارٹن لوتھر کا نعرہ ہے۔ اسی طرح
مرزا غلام احمد قادیانی بھی یہی کہتا ہے حدیثیں وہی صحیح ہوں گی جو میں بتاؤں گا, صرف قرآن کا پابند ہوں میں, صرف قرآن کا میں پابند ہوں. غالباً آپ نے وہ لطیفہ سنا ہو کہ وہ مولانا خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ, علامہ خالد محمود صاحب, ان کے مناظروں کے اندر وہ مناظرہ بھی منقول ہے. ایک دفعہ قادیانیوں سے مناظرہ طے ہو گیا اور مسلمانوں کی طرف سے مولانا عبد القادر روپڑی, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, بڑے عالم تھے, اہل حدیث عالم تھے, ان کو متعین کر لیا اور طے ہو گیا کہ صرف قرآن شریف سے اور صحیح حدیث سے دلیل دی جائے گی. وہ مناظرہ موجود ہے مولانا کے مناظروں میں, دوسرا تیسرا مناظرہ. اب ظاہر ہے مرزا قادیانی کی خباستیں جو ہیں وہ ان کو بیان کرنے کے لیے بندے کو کبھی کبھی ادھر ادھر کے دلائل کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اپنی طرف سے مناظرے کی شرائط طے کر کے پھر آپ مناظرہ کرنے چلے جائیں تو گڑبڑ تو ہو جائے گی. اب وہ مولانا عبد القادر روپڑی جو ہے وہ پھنسے پڑے تھے بیچارے مناظرے کے اندر, تو کسی نے علامہ صاحب کو بلا لیا, علامہ آئے, علامہ نے جو ہے وہ مرزا صاحب کی کتابوں کے حوالے دینے شروع کر دی. اس نے کہا جی یہ آپ کیا کر رہے ہیں, قادیانی مناظر نے, طے ہوا تھا صرف قرآن اور حدیث. انہوں نے کہا حدیث ہم کہتے ہیں نبی کی بات کو, یہ نبی کی بات ہے تو ہم اس کو پیش کریں گے, اور اگر تم کہو کہ نبی کی بات نہیں ہے پھر مناظرہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو معاملہ ہے مرزا غلام احمد قادیانی کا یا سر سید احمد خان کا یا چراغ علی کا, ان سارے لوگوں کی بات شروع یہیں سے ہوتی ہے جو پروٹیسٹنٹ مذہب نے ان کو راستہ دکھایا تھا کہ پوری کی پوری تاریخ کا, روایت کا, سند کا, علماء کا, بزرگوں کا, ائمہ کا انکار کر کے اپنے سہارے سے, اپنی طاقت سے کتاب کی تشریح کرو, اور تشریح تو پھر آپ کو پتہ ہے جو دل چاہے کرو. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے, جیسے میں نے صبح آپ کو مثال دی تھی الف لام میم کا کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے, تو جو مرضی آپ تشریح کریں. تو پھر میں نے عرض کیا کہ اس کے نتیجے میں تشریح کا خلا پیدا ہوگا نا. آپ کہیں گے اس کا یہ مطلب ہے, یہ کہیں گے اس کا مطلب, 10 مطلب جب آئیں گے تو شد پریشاں خواب من از کثرت تعبیرہا, ایک خواب کی 1000 تعبیریں بتاؤ, خواب ہی بھول جائے گا. ایسے ہوگا کہ نہیں؟ لوگ کہیں گے اگر اس عبارت کے 1000 مطلب ہیں تو گویا اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے, یہ تو بے فضول بات ہے, لا یعنی ہے, یہ مطلب کسی کو سمجھ میں ہی نہیں آیا, جس کے نتیجے میں الحاد پیدا ہوگا, لوگ قرآن شریف کا انکار کریں گے. ٹھیک ہے, تو مارٹن لوتھر نے اس تعبیر کی, اس تشریح کے خلا کو دور کرنے کے لیے کیا کہا؟ 2 کام کیے. صبح میں نے آخری بات یہاں پہ ختم کی تھی. پہلا کام, اس نے زبان کے علم کی طرف توجہ دلائی لوگوں کو, اور ایک علم مرتب کیا جس علم کو کہتے ہیں علم تفسیر, علم اصول تفسیر. مسلمانوں کے ہاں علم اصول تفسیر نام کا علیحدہ سے کوئی علم نہیں تھا. حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں الفوز الکبیر ہمیں ملتی ہے, مشہور کتاب ہے اصول تفسیر کی. اس سے پہلے الاتقان. ہمارے ہاں علوم القرآن نام کا ایک چیز تو تھا, ایک سائنس تھی, ایک علم تھا جس کو ہم پڑھ رہے تھے, ورنہ علیحدہ سے اصول تفسیر نام کی کوئی چیز نہیں تھی کہ لفظوں کی تشریح کیسے کرتے ہیں. اصول فقہ ہمارے پاس ہے, ہم اس کے ذریعے سے لفظوں کے مطلب بیان کرتے ہیں, ظاہر نص, مفسر, محکم, خفی, مشکل, مجمل, متشابہ, سارے ہمارا طریقہ عبارت النص, اشارت النص, اقتضاء النص, دلالت النص, ہم اس کو سمجھتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں عبارت کو مطلب بتانے کے لیے کوئی اصول نہیں تھے علیحدہ سے. ٹھیک ہے, اب آپ دیکھیں گے جو ہمارے جدید لوگ ہیں ان کے ہاں عبارت کو حل کرنے کے اصول بھی ہوں گے. علم تفسیر جس کو کہتے ہیں, انگریزی میں اس کو ہرمینیوٹکس کہتے ہیں, اس کے اوپر بڑا کام ہو چکا ہے, وغیرہ وغیرہ. دوسرا کام جو مارٹن لوتھر نے کیا وہ اس نے یہ کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے جو کلام فرماتے ہیں وہ 2 ذریعوں سے کرتے ہیں, صرف ایک ذریعے سے نہیں کرتے, اقوال سے بھی کرتے ہیں اور افعال سے بھی کرتے ہیں. اقوال الہی وہ ہیں جو انہوں نے کتاب کی شکل میں نازل فرمائے ہیں, افعال الہی وہ ہیں جو دنیا میں دم بدم ہو رہا ہے. بس اگر اقوال الہی کی تشریح میں اشکال ہو, جیسے مثلا بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی عورت پر زنا کا الزام ہو تو پتہ نہیں اس کو خاص طرح کا پانی پلاؤ, اس پانی پینے کے بعد وہ پانی اگر لال ہو جائے تو وہ ایسی ہے اور ویسی ہے. اب یہ تو سائنس سے نہیں ثابت ہو سکتا, لہٰذا اس کا انکار کر دو کیونکہ یہ افعال الہی کے خلاف ہے. ٹھیک ہے, چنانچہ اس نے کیا کہا کہ اقوال اور افعال الہی میں جب تضاد اور تناقض ہو تو فعل الہی جو ہے, ورک آف گاڈ جو ہے, اس کو ترجیح ہوگی ورڈ آف گاڈ پہ. یہ وہ نقطہ ہے, یہ وہ مرحلہ ہے جس مرحلے پر آ کر مذہب نے شکست مان لی تجربے کے سامنے. پہلی دفعہ یہ ہوا, ہم لوگوں نے ابھی تک نہیں مانی. ٹھیک ہے, یورپ کے اندر مذہب نے سائنس کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا. اس کے نتیجے میں 2 خرابیاں ہوئیں جو بہت اہم ہیں سمجھنے کے اعتبار سے. پہلی خرابی یہ ہوئی کہ جیسے سائنسدانوں نے آج یہ کہا کہ مثال کے طور پر ایک عرصہ دراز تک جن طالب علموں نے فلسفہ پڑھا ہوا ہے انہوں نے یہ سمجھا ہوگا, دیکھا ہوگا, عرصہ دراز تک, ہزاروں سال تک, 1500 سال تک یہ طے ہو گیا تھا, یہ سمجھا جاتا تھا کہ ساری کی ساری کائنات جو ہے وہ زمین مرکز ہے, جس کو جیو سینٹرزم کہتے ہیں.
جیو کہتے ہیں زمین کو, زمین مرکز ہے, اس کے گرد آسمان ایسے چڑھے ہوئے ہیں جیسے گیند کے اوپر آپ ٹیپ چڑھاتے ہیں کرکٹ کھیلتے ہوئے, ٹھیک ہے. تو وہ پہلی ٹیپ جو چڑھی ہوئی ہے وہ شیشے کی بنی ہوئی ہے. اس شیشہ ہم اپنی زبان میں کہہ رہے ہیں, مطلب ایک شفاف مادے کی بنی ہوئی ہے جس کو ان کی زبان میں یونانی میں ایتھر کہتے ہیں, اور ہمارے عربوں نے اس کا ترجمہ ایثر کیا تھا, ایثر الف یا سارا, ٹھیک ہے, ایثر. اور ابھی بھی وہ لفظ موجود ہے, استعمال میں ہوتا ہے. آسمانی مخلوق کو ایتھرل کہتے ہیں, ایتھرل, جو کوئی بہت خوبصورت ہو اسے ایتھرل کہتے ہیں. یہ انسان نہیں ہے تو ایتھرل ہے, یعنی آسمان سے اترا ہوا. انگریزی میں بھی موجود ہے لفظ. تو وہ ایتھر کا بنا ہوا پہلی ٹیپ جو چڑھی ہوئی ہے اس کے اندر قمر ہے, اس کے اوپر ایک اور ٹیپ چڑھی ہوئی ہے, اس میں مثلا شمس ہے, اس کے اوپر ایک اور ٹیپ چڑھی ہوئی ہے. وہ جو ٹیپ کا ایک لیئر ہے, ایک تہ اور ایک سطح ہے, وہ شیشے کی بنی ہوئی ہے, وہ پھٹ نہیں سکتی, وہ جڑی ہوئی ہے, وہ ایک ہے. فلسفے والے نے پڑھا ہوگا, یونانی فلسفے میں معین الفلسفہ وغیرہ جن ساتھیوں نے پڑھا ہے خامسہ میں, انہوں نے دیکھا ہوگا یہ. تو وہ شیشے کی بنی ہوئی ہے, ان میں سے کوئی گزر نہیں سکتا. وہ ایک دوسرے کے اوپر ایسے تہیں 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 چڑھی ہوئی ہیں. 9 آسمان ہیں, سب سے اوپر جو ہے اسے فلک الافلاق کہتے ہیں, فلک تاسع کہتے ہیں. وہ ان 8 آسمانوں کو ہلا رہا ہے, اور اس کی حرکت سے دنیا میں موسم تبدیل ہوتے ہیں, تراتیب بدلتی ہیں, زمانے بدلتے ہیں, اسباب تبدیل ہوتے ہیں, آلات تبدیل ہوتے ہیں, سب کچھ اس کی حرکت سے ہو رہا ہے. اسے فلک الافلاق کہتے ہیں. ایسے یہ یونیورسٹیوں میں پڑھایا جاتا تھا, طے شدہ تھا, اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں تھا. پوری کی پوری سائنس اس بات پر متفق تھی. عیسائیت نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا تھا ایسا ہی ہے, اور یہ ان کو اس لیے سمجھ میں آتی تھی کیونکہ زمین مرکز ہو, اسی لیے تو اللہ کا بیٹا یہاں آیا ہے. اگر کوئی اور مرکز ہوتا تو اللہ کا بیٹا وہاں آ جاتا نا. اللہ کا بیٹا ہو اور جہاں پہ آ رہا ہے وہی زمین کا مرکز, دنیا کا مرکز ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. لیکن جب کوپرنیکس اور گلیلیو وغیرہ کی, اور ان سے پہلے مسلمانوں کی, بعض مسلمانوں کی مشاہدات سے, تجربات سے یہ پتہ چلا کہ زمین جو ہے وہ کائنات کا مرکز نہیں ہے, بلکہ سورج کے گرد لوگ گھوم رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور اس کو پھر کہتے ہیں کہ وہ اس کے گرد, سورج کے گرد گھومنے کا جو سولر سینٹرک نظریہ کہتے ہیں کہ ساری کائنات جو ہے وہ سورج کے گرد گھوم رہی ہے, ایک عرصہ تک پھر یہ نظریہ رہا. تو عیسائیوں کو اس پر غصہ اس لیے نہیں آیا کیونکہ یہ نئی سائنس تھی, بلکہ عیسائیوں کو اس پر غصہ اس لیے آیا کیونکہ یہ ان کی پچھلی سائنس جس کو وہ اپنے عقیدے کا حصہ بنا چکے تھے اس کے خلاف تھا. تو میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ سائنس کو اپنے عقیدے میں شامل کر لیں گے, کل کو سائنس بدل گئی تو پھر آپ کو اپنے عقیدے چھوڑنے پڑیں گے, جیسا کہ عیسائیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا, ٹھیک ہے. تو جب مارٹن لوتھر وغیرہ نے اس سائنس کو اپنے اوپر حاکم بنا لیا تو سائنس کے بدلنے کے نتیجے میں کیا ہوا, مذہب چھوڑنا پڑا. اور اس کے ساتھ کیا ہوا, کل اس کا مطلب یہ تھا, آج اس کا مطلب یہ ہے, لہٰذا بائبل کا تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. ایک خرابی یہ ہوئی. دوسری خرابی یہ ہوئی, جب ایک آدمی آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے آئے, آپ مثلاً دارالفتاح میں بیٹھے ہوئے ہیں, طالب علم ہیں, مولوی صاحب ہیں, آپ اس سے کہیں کہ رکو مسئلہ میں بتاتا تو ہوں لیکن نہ مزید مفتی نجم صاحب بیٹھے ہوئے وہ بتائیں گے. وہ بندہ اگلی دفعہ آپ کے پاس مسئلہ پوچھنے نہیں آئے گا, مفتی نجم صاحب کے پاس ہی جائے گا. لہٰذا اگر آپ نے اپنا حلقہ بنانا ہو تو ان کی طرف اشارہ نہ کریں. ایسے ہے نا, بات سمجھ میں آتی ہے. تو جب آپ نے اپنے مذہبی مسائل کو حل کرنے کے لیے لوگوں کو بھیجنا شروع کیا سائنس کے پاس, تو لوگوں کو مذہب کے پاس آنے کی کوئی ضرورت رہی, لہٰذا لوگوں نے مذہب کو چھوڑنا شروع کر دیا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. جب اس نے سائنس کو حاکم کر لیا, بھئی ہمارے جو پھڈے ہوں گے نا وہ کون بتائے گی, سائنس بتائے گی. تو پھر لوگ کہیں گے بھئی تم سے پوچھیں ہی کیوں, اسی کے پاس چلے جاتے ہیں نا. بات سمجھ میں آ رہی ہے. اس لیے دنیا بھر میں جہاں جہاں پروٹیسٹنٹزم آیا وہاں وہاں الحاد آیا. کل صبح مجھ سے دوستوں نے پوچھا الحاد کی وجہ کیا ہے, الحاد کی وجہ پروٹیسٹنٹزم. بات واضح ہو رہی ہے. اس کے بعد یہاں تک میرے خیال میں ہمارا پچھلا سبق جو ہے, پچھلی گفتگو جو ہے اس کا خلاصہ مکمل ہو گیا. آگے ہم نے 3 لوگوں کو جلدی جلدی سمجھنا ہے. میرے خیال میں 45 منٹ ہیں, 4:15 ہے نماز. چلیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلا جو اہم اور بنیادی مفکر ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ ایسے سوچتے ہیں جیسے ہم آج کل سوچ رہے ہیں, اس کا نام ہے ڈاروین. ڈاروین ایک بایولوجسٹ تھا, ایک ماہر حیاتیات تھا, جس کا کام بنیادی طور پر فلسفی تھا, ویسے تو سائنسدان تھا, جس کا کام بنیادی طور پر یہ تھا کہ جانداروں کی زندگی کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ کس کس مرحلے سے گزرتا ہے, چھوٹے سے بڑا ہونا, بڑے سے بوڑھا ہونا, کیا کیا تبدیلیاں ان کو درپیش ہوتی ہیں. ایک پادری کا بیٹا تھا, خود مذہبی آدمی تھا. اگر آپ اس کی تصویر دیکھیں تو ماشاءاللہ اتنی بڑی داڑھی ہے اس کی, دیکھ کے آپ کو لگے گا کہ بڑے مولانا صاحب ہیں. ٹوپی نہیں پہنتا البتہ. خیر,
اہل حدیث مولوی لگتا ہے بہرحال. تو وہ چارلس ڈارون جو ہے اس نے یہ دو نظریے پیش کیے. ایک نظریہ کا نام ہے جہد للبقاء، جہد للبقاء، باقی رہنے کے لیے محنت کرنا، باقی رہنے کے لیے. اس نے کہا دنیا میں جو بھی چیز زندہ ہے وہ باقی رہنے کے لیے، اپنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے محنت کر رہی ہے. ٹھیک ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ جہد للبقاء. دنیا میں کوئی زندہ چیز آپ کو ایسی نظر نہیں آئے گی جو باقی رہنے کی محنت نہ کر رہی. ٹھیک ہے، فطری بات ہے، دل کو لگتی ہے ایسا ہی ہوگا. ایک بات، لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دو زندہ موجودات ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاتی ہیں اور ایک کی بقا دوسرے کی فنا کا تقاضا کر رہی ہوتی ہے. جیسے مثلاً آپ لوگوں نے اگر آج گوشت کھایا تو کسی کی جان لے کے کھایا ہے ٹھیک ہے، تو دونوں زندہ تھے، وہ بھی زندہ تھی، بکری تھی اگر تھوڑی دیر پہلے زندہ تھی اور اب آپ جو ہے آپ نے اس کو زندہ نہیں رہنے دیا، ایسے ہے نا. تو جہد للبقاء کی جنگ چل رہی ہے مستقل. تو باقی کون رہتا ہے؟ اس کے لیے اس نے لفظ بولا بقائے اصلح، جو زیادہ صلاحیت والا ہوتا ہے وہ باقی رہتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہمارے مسلمان جن مسلمانوں کا کام یہ ہے کہ ہر چیز کو قرآن شریف کی سند دینا، انہوں نے اس موقع پہ آیت ٹھوک دی. کون سی؟ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جو چیز نفع بخش ہوگی وہ باقی رہے گی. ٹھیک ہے، حالانکہ ڈارون اور بات کر رہا ہے لیکن یہاں سے خام کھا لے ہیں وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. بقائے اصلح اور جہد للبقاء، دونوں باتیں سمجھ میں آ گئی. جہد للبقاء کا کیا مطلب ہے؟ ہر چیز، ہر زندہ موجود اپنے بقا کے لیے مشکل میں لگا ہوا ہے، مشقت میں لگا ہوا ہے، محنت کر رہا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ باقی رہتا کون ہے؟ جو زیادہ صلاحیت والا ہو. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سروائیول آف دا فٹسٹ. ٹھیک ہے، بقائے اصلح. پھر اس نے کہانی سنائی کہ یہ جو موجودات اس وقت ہیں دنیا کے اندر، خاص طور پر زندہ جانور ہوں یا انسان ہوں یا درخت ہوں یا پودے ہوں یا پتے ہوں، جن کے اندر حیات، نمو، شعور کسی درجے میں ہے، یہ ایک پورے سلسلے کے اندر پروئے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ انسان علیحدہ مخلوق ہو اور جانور علیحدہ مخلوق ہوں اور پودے علیحدہ مخلوق ہوں اور پتے علیحدہ مخلوق ہوں اور کیڑے مکوڑے علیحدہ مخلوق ہوں جیسے اب تک دنیا کے لوگ سمجھتے رہے ہیں، بلکہ یہ ایک سلسلہ ہے. ٹھیک ہے، اس کی کتاب ہے اصل انواع، اوریجن آف دا اسپیشیز. اصل انواع اردو میں ترجمہ ہو چکی ہے. اصل انواع، یہ جو انواع پائی جا رہی ہیں ان کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس نے کہا کہ اصل میں زندگی شروع ہوئی تھی وائرس سے. سب سے سادہ جو جاندار ہے وہ وائرس اور امیبا ہے، جس کا ایک ہی خلیہ ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر خوراک کو ہضم کرنے کا، اس کو نکالنے کا نظام ہوتا ہے. پھر جب وہ کمزور پڑنے لگتے ہیں تو وہ 2-3 وائرس مل کر مضبوطی سے اپنے آپ کو کئی گنا بڑھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ ایک پیچیدہ حیاتیاتی نظام بنا لیتے ہیں. آہستہ 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 وہ پیچیدہ ہو کر ایک جسم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور سب سے پہلے جو ہے وہ زندگی شروع ہوئی پانی کے اندر. ٹھیک ہے، پانی کے اندر، کیونکہ پانی کے اندر وائرس کے لیے حرکت کرنا سب سے زیادہ آسان تھا، اس کے مخالف طاقتیں کم تھیں. ٹھیک ہے، ہمارے علماء نے یہاں سے بھی آیت فٹافٹ پکڑ لی، وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. ٹھیک ہے، ہمارا کام یہ ہے، وہ کام کرتے رہے، ہم دلیلیں دیتے رہے. بالکل قرآن میں یہ بھی آیا ہے. ٹھیک ہے، استغفر اللہ. تو اس کے بعد پھر ہم نے کیا کیا، وہ جو وائرس تھے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کر پیچیدہ نظام بنے زندگی کا. اس کے بعد پھر کیا ہوا، جب ان کو خوراک مطلب ہضم کرنے میں مشکل ہوئی اور ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے خود ہی مشقت کر کے جہد للبقاء کے لیے اپنے اعضاء و جوارح بنانے شروع کیے. ٹھیک ہے، اپنے لیے انہوں نے پھیپھڑے بنائے، اپنے لیے انہوں نے معدہ بنایا، اپنے لیے انہوں نے مختلف اعضاء و جوارح بنائے جن کے ذریعے سے وہ زندہ رہ سکیں. خوراک دور دراز تھی تو حرکت کرنے کے لیے انہوں نے اپنی مچھلیوں نے دم بنائی، گلف بنائے اور وہ حرکت کر کے مختلف جگہوں پر جا کر کھاتے رہے. یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو خوراک تھی وہ کم پڑنے لگ گئی. تو جو کنارے کے پرندے مچھلیاں تھیں وہ کنارے سے باہر نکل کر قریب کی جو چیزیں تھیں وہ کھانے لگیں اور وہ بدل کر ہو گئے مگرمچھ. ان کے پاؤں نکل آئے تاکہ ان کو زمین پر چلنا پڑا نا ان کو، تو انہوں نے اپنے پاؤں زور لگا کے نکال لیے باہر. ٹھیک ہے، اور ان کو زمین پہ چلنا پڑا. ٹھیک ہے، اب جو زمین کے لیول کی چیزیں تھیں وہ کھانے لگ گئے. تو وہ جو نیچے تھی وہ تو انہوں نے کھا لی. جن کو وہی نیچے والی ملتی رہی وہ مگرمچھ رہ گئے. جن کو وہ نہیں ملی، جو تھوڑے سے اور آگے گئے، انہوں نے اونچک کے اوپر کی کھانی شروع کی تو ان کی گردن ٹیڑھی ہوتی تھوڑی سی اونچی ہو گئی. وہ لنگور بن گئے اور اس طرح کے جاندار بن گئے جن کی تھوڑی سی گردن اونچی ہوتی ہے.
پھر جو اسی لیول پہ رہ گئے وہ وہیں کے کھاتے رہے، جن کو وہاں سے نہیں ملی اوپر ہوتے 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 زرافے بن گئے. ٹھیک ہے، اب زرافہ جو ہے وہ صرف گردن ہلاتا ہے. اب جب ان کو لگا کہ یار کچھ نیچے سے اٹھانا ہے کچھ اوپر سے اٹھانا ہے، تو پھر انہوں نے اپنے ہاتھوں کو بھی حرکت دینی شروع کی. ٹھیک ہے، تو وہ بن گئے بندر. پھر ان کو اپنے ہاتھ بھی چلانے آ گئے اور اپنے پاؤں بھی چلانے آ گئے. پھر بندر سے ترقی کر کے وہ بنے انسان. ٹھیک ہے، تو جتنے بھی دنیا کے اندر انسان ہیں وہ بندر سے نکلے. ٹھیک ہے، اور پھر بندر سے انسان بنے اور انسانوں کی پھر مختلف قسمیں بنی. تو ایک زمانے کے اندر تفسیر کی ایک کتاب ہے، میں عالم کا نام نہیں لوں گا کیونکہ میں ان عالم کا احترام کرتا ہوں، انہوں نے باقاعدہ اپنی تفسیر کی کتاب کے اندر تصویریں لگائیں کہ رحم کے اندر انسان کا بچہ اور بندر کا بچہ بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں. تفسیر کی کتاب کے اندر آپ اندازہ کریں اس حماقت کا، میں تو کہوں گا محترم عالم ہے، نام نہیں لوں گا تاکہ ان کی بے ادبی نہ ہو، اس شکست خوردگی کا اندازہ کریں. تفسیر کی کتاب کے اندر تصویر لگائے کہ ڈاروین نے جیسے کہا تھا ہم بھی یہی سمجھتے ہیں. اور دلیل کیا دی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کبھی کبھی دیا کرتے تھے. اور کیا ہے سورہ نوح کے اندر، واللہ خلقکم اطوارا، کیسے آیت میں بھول رہا ہوں، وقد خلقکم اطوارا، اللہ نے تمہیں طور در طور بنایا ہے، پہلے ایک اور پھر ایک اور پھر ایک اور پھر ایک، اگلا طور بنایا. ٹھیک ہے، تو یہ جو اور عربی میں اس نظریے کو نظریت التطور کہتے ہیں. تطور یعنی طور کے بعد دوسرا طور بنا. ٹھیک ہے، ڈاروین نے یہ بات کی تھی کس کے اندر؟ حیاتیات کے اندر. حیاتیات کے اندر جی پھر صحیح. تو ڈاروین نے یہ بات کی تھی حیاتیات کے اندر. ہمارے اردو کی نہ ہوتی تو میں بتا دیتا، کسی اور زبان کی اگر ہوتی تو. ڈاروین نے یہ بات کی تھی حیاتیات کے اندر، حیاتیات کے اندر. لیکن یورپ نے، مغرب نے زیادتی یہ کی کہ اس نظریے کو، اچھا ایک بات میں عرض کروں کہ مجھے ذاتی طور پر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ انسان بندر سے آیا یا کہاں سے آیا. یہ توہین آمیز ضرور لگتا ہے کہ انبیاء کو، سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، ابو البشر کو بندر کی اولاد کہا جائے. تکلیف ہوتی ہے یہ سن کر، لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندر کو انسان بنایا تو اللہ کے لیے تو کوئی محال نہیں ہے. یہ بات نہیں میں کہہ رہا کہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ میں بھائی بایولوجسٹ نہیں ہوں، مولوی آدمی ہوں، مجھے نہیں پتا بایولوجی میں کیا ہوتا ہے. اور اس کو پوری دنیا میں لوگوں نے تسلیم نہیں کیا کہ ایسا ہی ہے، لیکن بڑی تعداد میں اس کو تسلیم کیا جا چکا ہے کہ ایسا ہی ہے. اس کے اوپر جو تنقید ہے وہ میں نہیں کر رہا. میں اس کے مذہب کے ساتھ جو متعلق معاملات ہیں، جو عقائد اور گمراہیوں سے متعلق ہیں، وہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. بنیادی طور پر تو یہ مسئلہ کس کا تھا؟ حیاتیات کا. ٹھیک ہے، حیاتیات والے جو کھائیں، جو راکھ پئیں، ہمیں اس سے کوئی تعلق نہیں، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا. ہم سے معاملہ تب بنا جب یورپ کے لوگوں نے اس نظریے کو پوری زندگی پر منطبق کر دیا اور کہا کہ ہر اگلا قدم پچھلے سے بہتر ہوتا ہے. یہ ہے مسئلہ، یہ ہے گڑبڑ. نئی بات برابر ہے اچھی بات کے. یہ والا مسئلہ جو ہے نا، یہ ہمیں تنگ کرتا ہے، کیونکہ ہمارا تو سب سے اچھا گزر چکا ہے 1400 سال پہلے، اس سے اچھا نہیں ہو سکتا، اس سے برا ہی ہوگا اب جو ہوگا. ایسے ہی ہے نا، جو زمانہ زمانے نبوت سے دور ہوتا جائے گا وہ بد سے بدتر ہوتا جائے گا. ایسا ہی ہے نا ہمارا عقیدہ. سب سے بہتر زمانہ منجمد ہو گیا ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے اختتام کے ساتھ، حیات جسمانیہ عرضیہ کے اختتام کے ساتھ. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جتنے زمانے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بعد والے کم سے کم تر ہوتے جائیں گے. یہ ہے نا ہمارا عقیدہ. لیکن اس کے راست متضاد ہے ڈاروین کا فکر کہ ہر اگلا قدم پچھلے قدم سے بہتر ہوگا. یہ بہت بڑی گمراہی ہے، بہت بڑی گمراہی. اس سے ہماری ٹکراؤ ہے، اس سے ہماری جنگ ہے، اس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ بہت دفعہ مذہبی افکار کو رد کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے، لوگ صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے. کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ جو باتیں تم کر رہے ہو یہ تو پرانے زمانے کی بات. ہمارے استاد کہا کرتے تھے تم 30 سال کے ہو، تمہیں پیدا ہوا 30 سال ہو گئے، پرانے ہو گئے ہو، مار دو تمہیں. ایسے کہا جائے گا؟ کوئی چیز پرانی ہو جائے تو یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ وہ غلط ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہے؟ پرانا ہونا یہ غلط یا غیر اہم ہونے کے برابر تو نہیں ہے. یہی منطقی مغالطہ ہے جس کو ہمارے دوستوں کے سامنے نہیں ہے اور وہ اس کو بار بار دہراتے رہتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ یہ ڈاروین کی طرف سے ہمیں عطا ہوا ہے. ہر نئی بات کو پرانی بات کے مقابلے میں بہتر سمجھنا یہیں سے نکلا ہے. اس کے ساتھ ہمارا ایک عقیدہ متعلق ہے، اذان کے بعد عرض کرتا ہوں.
جی، علامہ اقبال نے اپنی کتاب تشکیل جدید میں یہ مبحث چھیڑا ہے کہ ختم نبوت کی دلیل کیا ہے، ختم نبوت کی عقلی دلیل کیا ہے۔ نقلی دلائل تو آپ ماشاءاللہ پڑھ چکے ہیں، اتنے دن سے پڑھ رہے ہیں، قرآن شریف میں آیا ہے، احادیث طیبہ میں آیا ہے۔ ختم نبوت کی عقلی دلیل کیا ہے؟ علامہ اقبال کو اور کوئی دلیل نہیں ملی تو وہ ڈاروین کو پکڑ کے لے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلے زمانے کے لوگ جو ہیں وہ اتنے عقل مند نہیں تھے کہ ان کو نبوت کے بغیر راستہ سمجھ میں آ جاتا، لہٰذا نبی آتے رہے۔ اب تو ترقی ہو گئی، اب تو دماغ لوگوں کے تیز ہو گئے، اب نبی کی ضرورت نہیں رہی۔ اندازہ کریں آپ کیسی بڑی گمراہی ہے یہ۔ اس کا مطلب تو پھر یہ بھی بنتا ہے کہ 1400 سال گزر گئے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ہمیں ان کی ضرورت نہیں رہی۔ علامہ اقبال نے یہ بات کی۔ علامہ اقبال نے تشکیل جدید میں ختم نبوت کی عقلی دلیل کیا پیش کی ہے کہ جناب پہلے زمانے میں لوگ کم ترقی یافتہ تھے، ٹھیک ہے، دماغ اتنے ان کے ترقی نہیں کیے تھے۔ ڈاروین کے نظریے کے لیے لفظ بولا جاتا ہے ارتقاء کا۔ اقبال کی کتاب ہے تشکیل جدید الہیات اسلامیہ، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ۔ انگریزی میں اصل میں ان کے خطبات ہیں، اردو میں ان کا ترجمہ ہوا ہے، 2-3 ترجمے میں، یہ نذیر نیازی والا ترجمہ ہے غالباً۔ تو ڈاروین کا جو ارتقاء ہے کہ ہر اگلا قدم پچھلے سے بہتر ہوتا ہے، اس کو دلیل بنا کر اقبال نے کہا کہ اب نبوت ختم ہو جانی چاہیے تھی، نبوت کا اب دروازہ بند ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ لوگ اب ترقی کر گئے، اب لوگوں کا نظریہ بہتر ہو گیا۔ اور یہی دلیل ہے جو پیش کی ہے مرزا بہاءاللہ شیرازی نے۔ اگر آپ نے بہائیت کے بارے میں کچھ مباحث پڑھے ہیں ان دنوں میں تو آپ کو شاید سننے کا اتفاق ہوا ہو۔ ایک دفعہ مجھے ایک بہائی سے بھڑوا دیا تھا ہمارے دوستوں نے، یہاں جماعت کے ساتھیوں نے، اس کے سامنے پھر میں نے یہیں سے پکڑا۔ میں نے کہا مجھے تو پتا تھا کہ ان کا سارا عقیدہ نکلا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا بھائی اس کی دلیل دے، باقی چھوڑ، اگلا قدم پچھلے سے بہتر ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ہم تو دیکھتے ہیں کہ لوگ بوڑھے ہو کے بیمار ہو کے فنا کی طرف جاتے ہیں، بہتر تو نہیں ہوتے۔ ایک دائرہ ہے، پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، طاقتور ہونا شروع ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد خراب ہو جاتے ہیں۔ ہر اگلا قدم پچھلے سے بہتر ہوتا ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ باقی چھوڑ، بس یہیں پہ بات کر رہے تھے۔ تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، ٹھیک ہے۔ یہ ہے وہ بنیادی مبحث جس کی وجہ سے بہت ساری گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر جلال الدین محمد اکبر نے جو کہا تھا کہ 1000 سال گزر گئے، نئے نبوت کی ضرورت کیا ہے، یہیں سے نکلی تھی اس کی بات۔ حالانکہ ڈاروین نہیں آیا تھا ابھی، لیکن اس کی بات بھی اسی سے نکلی تھی۔ مرزا غلام احمد قادیانی جو نئی نبوت کے دلائل پیش کرتا ہے، یہیں سے نکلتی ہے کہ جناب زمانے کی ضرورت ہے اور دین کو زمانے کے قدموں سے قدم ملا کر چلنا چاہیے۔ سنا ہے آپ نے یہ جملہ؟ بھائی زمانے کے قدموں سے کیوں قدم ملا کے چلنا چاہیے؟ کون سا نبی آیا ہے جو زمانے کے ساتھ چلا ہے؟ نبیوں نے تو آ کر زمانے کو پیچھے گھمایا ہے، پچھلے نبی کی باتیں یاد کروائی ہیں، پچھلے نبی کے عقائد دہروائے ہیں۔ ہم آگے جانے والے نہیں ہیں، ہم تو پیچھے جانے والے ہیں۔ اور مجدد کون ہوتا ہے؟ ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ فی هذه الامۃ من یجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ ہر 100 برس بعد ایک مجدد کو بھیجیں گے جو کیا کرے گا؟ قوم کو کھینچ کے آگے لے جائے گا، پھر پیچھے لے کے جائے گا 100 سال، ٹھیک ہے۔ ہم تو پیچھے جانے والے لوگ ہیں۔ یہ ارتقاء بہت بڑا فریب ہے، اس کو ہم نے حل کر لیا۔ اور اس کے کچھ ان کے ہاں بھی مسائل ہوئے۔ مثلا جنگ عظیم دوم جو ہے وہ بنیادی طور پر جن باتوں پر لڑی گئی، ویسے تو اگر آپ پڑھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ یار کس بات پر لڑ رہے تھے، کروڑوں لوگ ایک دوسرے کے قتل کر دیے، بات کیا تھی، کیوں پاگل ہوئے ہوئے تھے، کیوں جانور بنے ہوئے تھے، ایک دن میں 4 لاکھ لوگ مار دیے تم نے ایٹم بم گرا کے، ہوا کیا تھا؟ تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کس لیے لڑ رہے تھے۔ لیکن جو بڑے ان کے کہنا چاہیے کہ موضوعات نزاع تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ ہٹلر یہ کہتا تھا کہ انسانوں کی بھی انواع ہیں، سب جو انسان ہیں وہ ایک جاندار نہیں ہیں، ان میں سے کچھ جو ہیں وہ ترقی کر کے ارتقاء کر کے ایک دوسرا جاندار بن چکے ہیں، اور جو افریقی ہیں نا کالے، وہ ابھی بندر ہی ہیں۔ اور سب ہٹلر کہتا تھا، ہٹلر یہ کہتا تھا کہ افریقہ والے جو ہیں وہ چمپانزی کے رشتہ دار ہیں، وہ جانور ہیں، اور ہم جو ہیں نا آریہ لوگ جو ہیں، آریہ ایران سے نکلے ہیں اور اس کے بعد یورپ کو آباد کیا، ہم ارتقاء کر کے سب سے اونچے لوگ ہیں، سب سے زیادہ مہذب ہیں، ہمارا ڈانس سب سے اچھا ہے، ہمارا میوزک سب سے اچھا ہے، ہمارا آرٹ سب سے اچھا ہے، ہمارا فلسفہ سب سے اچھا ہے، ہمارا طرز زندگی سب سے اچھا ہے۔ یہ اسی سے نکلا ہے، ارتقاء سے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات سمجھ میں آ گئی۔ اس سے متعلق پھر ایک اور بات ہے جو مغرب کی تاریخ فکر کے اندر ایک بہت بڑے فلسفی نے کی ہے، جس کے کہی ہوئی باتوں سے ہمارا زمانہ چل رہا ہے بنیادی طور پر۔ اس کا نام ہے ہیگل۔ ہیگل جو ہے ایسے لکھتے ہیں، ہے یہ گاف لام۔ ہیگل نے ایک بڑی دلچسپ بات کی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگتی ہے، پڑھ کے بڑا مزہ آتا ہے اگرچہ غلط ہوگی۔ وہ یہ ہے کہ ہیگل نے کہا کہ دنیا جو ہے، جتنی بھی دنیا آپ دیکھ رہے ہیں،
یہ خیالات نے تشکیل دی ہے. یہ دنیا جو آپ کے سامنے ہے، اس دنیا کو کس نے بنایا؟ خیالات نے، آئیڈیا نے بنایا. آئیڈیا میٹر کو فارم کرتا ہے، یعنی خیال مادے کو شکل بخشتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جو اس طرح کی عمارت ہے، اس طرح کے پنکھے ہیں، کس نے بنائے؟ خیال نے بنائے. لوگوں نے سوچا اور ایسا بنا دیا. ٹھیک ہے، اور ایسا ہونا چاہیے یا ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ خیال ہے، آئیڈیا ہے. ٹھیک ہے، تو ہوتا کیا ہے ہیگل کے بقول کہ ایک خیال دنیا میں آتا ہے اور کچھ لوگ اس کے قائل ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر اپنے آپ کو بیان کرنے کی، اپنے آپ کو خیال کے اندر اپنے آپ کو بیان کرنے کی، اپنے آپ کو لوگوں سے منوانے کی طاقت ہوتی ہے. اور پھر لوگ اس سے ایک دفعہ تو سارے قائل ہو جاتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک دفعہ بھٹو آیا، ایک دفعہ عمران خان آیا، ایک دفعہ محمد علی جناح آیا تھا، آیا. ٹھیک ہے، تو وہ جو خیال آیا تو سب جگہ پہ چھا گیا. اس کے لیے اس نے لفظ بولا تھیسس کا. اس کو کیا کہا اس نے؟ تھیسس. پھر اس خیال کی خامیاں، کمزوریاں اور کوتاہیاں وہ لوگ سمجھنا شروع کرتے ہیں. کچھ ایک دفعہ تو آیا تو چڑھ گیا. اس کے بعد پھر جب 3 سال تک پیٹرول کی قیمت بڑھتی رہتی ہے، پھر لوگوں کو خیال ہوتا ہے یار یہ تھوڑا سا گڑبڑ معاملہ تو نہیں ہو گیا. ٹھیک ہے، پھر لوگ سوچنا شروع کرتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے جو اسی کے برابر ہوتا ہے. جتنی زور سے وہ آیا تھا اتنے ہی زور سے اس کا رد عمل پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا نام اس نے رکھا اینٹی تھیسس. تھیسس ہوتا ہے پہلے، پھر اینٹی تھیسس ہوتا ہے، پھر ان دونوں کا ٹکراؤ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں کے ٹکراؤ کے نتیجے میں ایک مجموعہ پیدا ہوتا ہے خیال کا، جس سے دونوں طرف کی جو شدت پسندی ہوتی ہے وہ زائل ہو چکی ہوتی ہے اور جو اچھی باتیں ہوتی ہیں وہ باقی رہ چکی ہوتی ہیں. اور اس کو اس نے نام دیا سنتھسس کا. سنتھسس کا مطلب ہے مجموعہ. ٹھیک ہے، پھر وہ جو سنتھسس ہوتا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ پھر تھیسس بن جاتا ہے. پھر اینٹی تھیسس آتا ہے، پھر سنتھسس، پھر وہ تھیسس بن جاتا ہے، پھر اینٹی تھیسس. اس طرح خیال کا عمل چلتا رہتا ہے اور ہر خیال پچھلے خیال سے بہتر ہوتا ہے. اس گمراہی سے کیا نکلا؟ ایک زمانے میں مذہب کی بہت ضرورت تھی، اب نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس زمانے کے اندر مذہب کے بغیر گزارا نہیں تھا. لوگوں کو آسمان سے ڈر لگتا تھا تو بجلی کے فرشتے بنا دیے آپ لوگوں نے. لوگوں کو بادلوں سے ڈر لگتا تھا تو آپ نے کہا کہ اس سے عذاب آتا ہے. لوگوں کو آندھیوں سے ڈر لگتا تھا، اب تو ہم نے کنکریٹ کی عمارتیں بنا دی ہیں، اب کیا آندھیوں سے ڈرنا. ٹھیک ہے، تو مذہب کی ایک زمانے میں ضرورت تھی، اب جو ہے وہ مزید بہتر خیال ہے. یہ اسی ارتقاء سے متعلق بات چل رہی ہے، آپ غور کریں تو. ٹھیک ہے، اب یہ تھا ہیگل کے بعد وہ زمانہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے جس کو ہم جدیدیت کا زمانہ کہتے ہیں. ہیگل کے بعد جو چیز باقی رہ گئی ہے وہ جدیدیت کے فرقے یا جدید زمانے کے فرقے، عقیدے یہی رہ گئے. ان عقائد کا خلاصہ اگر نکالا جائے تو 1789 کے اندر فرانس میں انقلاب آیا تھا. اس انقلاب کے بعد سے دنیا کی جو شکل ہے وہ دوبارہ ویسی نہیں ہو سکی جیسی اس انقلاب سے پہلے تھی. وہ ایسا واقعہ ہے جس نے پوری دنیا کے رہنے سہنے کے طریقے کو تبدیل کر دیا. کم از کم معاشرت کے طریقے کو، جو اجتماعیات کا طریقہ علم معاشرہ ہے، وہ تبدیل ہو گیا. اس انقلاب کے بنیادی نعرے جو تھے وہ 3 یا 4 نعرے تھے. سب سے پہلا نعرہ جو تھا وہ تھا آزادی. جیسے میں عرض کر رہا تھا، بات وہیں سے شروع ہو رہی تھی جہاں سے مطلب ڈیکارٹ نے بھی کہا تھا کہ تجربہ اپنا ہوگا تو مانیں گے، یعنی باقیوں کے تجربے میرے لیے پابندی کا ذریعہ نہیں ہے. کانٹ نے بھی آ کے کیا کہا تھا؟ اپنی عقل کو استعمال کرو، انکار کرو وحی کا بھی، انکار کرو مولوی کا بھی، انکار کرو ڈاکٹر کا بھی. ٹھیک ہے، اور بات ساری وہی ہے، مطلب پہلے والی ہے، لیکن اس کو مجسم شکل میں پیش کس نے کیا؟ اس نے پیش کیا انقلاب فرانس نے. پہلا نعرہ کیا تھا؟ آزادی. ٹھیک ہے، آزادی سب سے بڑا عقیدہ ہے. جیسے ہمارے نزدیک توحید ہے، مسلمانوں کے نزدیک، جدید زمانے کے نزدیک عقیدت العظمی جو ہے وہ کیا ہے؟ آزادی. آزادی کے خدا پر کبھی بھی مفاہمت نہیں ہو سکتی. باقی ہر چیز چھوڑی جا سکتی ہے، آزادی نہیں چھوڑی جا سکتی. لیکن دلچسپ بات یہ کہ آزادی کی تعریف کیا؟ آزادی کس کو کہتے ہیں؟ آزادی کی کوئی تعریف نہیں. آزادی کا مطلب ہے کر سکنا، یہی مطلب ہے نا. کیا کر سکنا؟ اس کی کوئی حد نہیں. آزادی کی اگر آپ جسمانی، مادی، حصی شکلیں دیکھنا چاہیں تو 2 ہی ہیں، صرف 2 شکلیں. ذاتی زندگی کے اندر آزادی کی شکل ہے پیسہ. آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں، ہے نا. اگر پیسہ نہیں ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ ایک بچہ جو ہے وہ اسکول میں پڑھ رہا تھا تو اس کے استاد نے کہا کہ بیٹا آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو آپ بننا چاہیں بڑے ہو کے آپ بن سکتے ہیں. اس نے کہا لیکن سر میرے ابو تو کہتے ہیں تم جو چاہتے ہو وہ نہیں بن سکتے. اس نے کہا بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو؟
سر میں لیڈی ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے, آج کل آپ بن سکتے ہیں. آج کل اگر آپ لیڈی ڈاکٹر بننا چاہیں, ماشاءاللہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہونا چاہیے, آپ کو وہ لیڈی ڈاکٹر بنا دیں گے. ٹھیک ہے, دوائیاں شوائیاں دے کے. ابھی کل کے اخبار میں یا پرسوں کے اخبار میں آج کل اخبار نہیں پڑھ رہا, مصروف رہا ذرا, وہ پرسوں کے اخبار میں تھا کہ وہ ایک لڑکا تھا, وہ لڑکی بنا ہے اور اب اس کی اولاد بھی ہو گئی ہے. پرسوں چوتھ کے اخبار میں تھا. میں نے کہا کمال ہو گیا, مطلب ابھی تک کوئی واقعہ نہیں تھا اولاد پیدا ہونے کا, وہ اولاد پیدا ہو گئی ہے اس کی. یہ کل کے یا پرسوں کے اخبار میں تھا. تو لیڈی ڈاکٹر بھی بنا دیں گے, پیسہ پاس ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو پہلی شکل کیا ہے آزادی کی؟ پیسہ. لہذا آزادی کے خدا کو راضی کرنے کا اولین عمل کیا ہے؟ پیسہ کمایا جائے. لہذا جو پیسہ کماتا ہے وہ نیک آدمی ہے آزادی کے مذہب میں. چنانچہ جتنے پیسے والے ہیں ان کی پوجا ہوتی ہے. ان کی پوجا کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ پیسے ہیں ان کے پاس. پیسہ, ہمارے استاد فرماتے تھے, کیسا خدا کیسا نبی, پیسہ خدا پیسہ نبی. اب کوئی خدا مذہب نہیں ہے یورپ کے اندر. اب جنگ مذہب خدا کی نہیں رہی, بالکل نہیں رہی. کچھ عرصے تک اگر یہی رفتار رہی تو ہمارے ہاں بھی یوں ہی ہوگا. ہمارے یہاں مولوی ملونٹے ہونے نہیں دے رہے. ٹھیک ہے, اور جب تک بس میں ہے نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. تو پہلی جنگ جو ہے, پہلی بات جو ہے وہ ہے پیسہ. ٹھیک ہے, آزادی آپ کی کہاں سے شروع ہوگی؟ پیسوں سے. جتنے پیسے آپ کے پاس ہیں اتنے آپ آزاد ہیں, اور اگر پیسے کم ہوتے جائیں گے آپ کی آزادی کم ہوتی جائے گی. ٹھیک ہے, تو آپ کو لوگ بتاتے ہیں کہ یورپ کے اندر, کینیڈا کے اندر میرا ایک چچا کا بیٹا رہتا ہے, وہ آ کے ماشاءاللہ ہم تو گاڑی لاک ہی نہیں لگاتے, وہاں پہ تو اتنا امن ہے, صحابہ کرام استغفر اللہ, صحابہ کرام جیسے احوال ہیں اور یہ ہیں اور وہ, اور وہاں پہ کوئی بندہ قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا, کوئی اشارے کے پاس سے گزرتا نہیں ہے. میں نے دل میں سوچا کہ اس کی وجہ بھی ہے, اب تمہیں کیا بتاؤں, اس کے پیچھے تو پورا فلسفہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ایک دفعہ آپ اشارے کے پاس سے گزریں گے نا, کیمرہ ہر جگہ لگا ہوا ہے, ہر جگہ کیمرہ لگا ہوا ہے. وہ آرام سے آپ کو بتائے بغیر آپ کے لائسنس کے اندر لکھ دیں گے کہ اس نے ایک خلاف ورزی کی ہے. ٹھیک ہے, جب دوسری خلاف ورزی ہوگی وہ آپ کو پکڑ کے لے جائیں گے اور کہیں گے کہ حضرت آپ تبلیغی جماعت کے ساتھ چلہ لگائیں. ان کی تبلیغی جماعت دوسری ہے, آپ سے کہیں گے $5000 جمع کروائیں, آپ یہاں پہ بیٹھ کے لوگوں سے سیکھیں آپ کے دماغ میں کیا کیڑا ہے جو آپ تمیز سے گاڑی نہیں چلا سکتے. پیسے بھی آپ سے لیں گے اور 3 مہینے کا چلہ بھی لگوائیں گے آپ سے. ٹھیک ہے, جب چلہ لگوائیں گے تو وہ اتنا عرصہ آپ پیسہ کما سکیں گے. تو اللہ میاں جو آپ کے ہیں, جو کہ پیسہ ہے, اس سے آپ کی دوری ہو گئی نا. عاشق ہو معشوق سے دور کر دیا جائے, کیسی تکلیف ہوگی. اور پھر جیب سے بھی پیسے نکل رہے ہیں, اور پھر وہ اتنا عرصہ مزید بھی نہیں کما سکا. پھر اس کے بعد جب اس کو چھوڑیں گے, پھر اگر کوئی مسئلہ ہوا تو اس سے گاڑی چھین لیں گے, ساری زندگی گاڑی نہیں چلانے دیں گے اسے. ٹھیک ہے, تو یہ جو اس سے معاملہ کیا, یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں لے آتے یا کسی مصنوعی خدا کو لے آئے. مصنوعی خدا پیسہ ہے. اب مصنوعی خدا حقیقی خدا کی جگہ نہیں لے سکتا. یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قیدی امریکہ کی جیلوں میں بھری پڑی ہیں جیلیں. پوری دنیا کے اس وقت پاکستان کی آبادی, امریکہ کی آبادی تھوڑے فرق سے, پاکستان کی ذرا کم ہے, امریکہ کی زیادہ ہے. ہمارے کل میرے خیال میں 6 سے 7 لاکھ قیدی ہیں پوری جیلوں کے اندر, پورے ملک کی جیلوں کے اندر. امریکہ کے اندر 3 کروڑ قیدی ہے اس وقت. پورا پنجاب انہوں نے جیلوں میں بھرا ہوا ہے, اور وہ مطلب پریشان ہیں, ان کا کیا کریں. ان کو چھوڑتے ہیں پیرول کے اوپر, وہ باہر آ کے پھر وہی کام کرتے ہیں, ڈرتے ہی نہیں, مار لو گے مار لو. ہمارا بندہ جو گناہ نہیں کرتا وہ اس وجہ سے نہیں کرتا کہ اللہ ناراض ہو, ورنہ تو بہت سارے لوگ ہیں جن کا گاٹے اتارنے کو دل چاہتا ہے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نارضامندی روکتی ہے نا. اور مصنوعی خدا پیسہ ہو یا کوئی بھی ہو, اس کو یہاں بٹھا دیں. دنیا میں سب سے زیادہ کیمرے لندن کی سڑکوں پہ لگے ہوئے ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کے چہروں پر تیزاب پھینکنے کے کیس پچھلے سال لندن میں ہوئے ہیں, یہاں پہ نہیں ہوئے. یہاں پہ 2 3 4 5 تیزاب گردی کے کیس ہوئے تھے, اس کے اوپر فلم بنا کے آسکر جیت لیا تھا ہماری ایک عورت نے, شرمین بیچنائے نے, شاید آپ لوگوں نے دیکھا, اخبار میں بھی آیا تھا. لیکن سب سے زیادہ عورتوں کے چہروں پر, مردوں کے چہروں پر تیزاب پھینکنے کے کیس لندن میں ہوئے. سب سے زیادہ کیمرے لگے ہوئے, نہیں روک سکے کیمرے ان کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ روکنے والے تھے, اللہ کا ڈر روکنے والا تھا. ٹھیک ہے, تو یہ پیسے کا پہلا جو آزادی کا پہلا جو مظہر ہے, جو حصی مظہر ہے, وہ ہے پیسہ. اور دوسرا مظہر جو بہت اہم ہے آزادی کا, وہ ہے جمہوریت, الیکشن. اب بات سنیں, مطلب میرے پاس گاڑی ہو دنیا کی سب سے بڑی, فرض کر لیتے ہیں مرسیڈیز ہو, مرسیڈیز کی نئی جو سیریز آئی ہے میک باخ سیریز, جس کے چاروں پہیے علیحدہ علیحدہ گھومتے ہیں. اگر آپ نے لمبی گاڑی ہے, مختصر موڑ کاٹنا ہو تو پچھلے پہیے یوں جاتے ہیں, اگلے یوں جاتے ہیں, ایسے گھوم جاتی ہے. سبحان اللہ, کیا گاڑی ہے. تو اگر میرے پاس وہ والی گاڑی بھی ہو اور میں نے جانا ہو رضا آباد, راستے میں وہ کھڈے, تو میں گاڑی کہاں چلاؤں گا؟ چلا سکتا ہوں.
تو اس کے لیے پھر مجھے جمہوریت کی ضرورت ہے. میری آزادی تو رکی پڑی ہے نا, جتنا مرضی پیسہ ہو, گاڑی میں نے اپنے سر پہ تو نہیں چلانی نا, سڑک پہ چلانی ہے, سڑک میں نہیں بنا سکتا. تو سڑک کے لیے مجھے کس چیز کی ضرورت ہے؟ جمہوریت کی. تو جمہوریت جو ہے وہ میری آزادی میں اضافہ کرتی ہے اس طرح سے کہ میری کر سکنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ علیحدہ بات ہے کہ جمہوریت جہاں کہیں پر بھی آتی ہے وہ گھٹیا سے گھٹیا آزادیوں کی طرف ہی لے کر جاتی ہے. اگر آپ امریکہ کے پچھلے 5-6 الیکشن دیکھیں, بش نے کس بات پر الیکشن لڑا تھا کہ ہم جو ہے وہ امریکی لوگوں کی آزادی کو یقینی بنائیں گے دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے, ختم کر کے. ٹھیک ہے, جب وہ دہشت گردوں کو ختم کرنے کے لیے گیا, ختم نہ ہوئے, اوباما نے کس بات پر الیکشن لڑا تھا؟ نمبر 1, عورتوں کو ابارشن کی اجازت دیں گے, جیسے میں صبح بات کر رہا تھا. نمبر 2, چرس کو حلال کریں گے, ابھی تک حرام سمجھی جا رہی ہے چرس, اس کو ہم حلال کریں گے. نمبر 3, فوجوں کو واپس لے آئیں گے, وہ سالے وہاں مر رہے ہیں, تو جہاد کر رہے تھے وہ لوگ اپنے اللہ کی رضا کے لیے, جو ان کا خدا ہے اس کی رضا کے لیے, پیسے کی رضا کے لیے, آزادی کی رضا کے لیے جہاد کر رہے تھے, اس کو ختم کریں گے, لوگوں کی زندگیاں بڑھائیں گے. وہ فوجیں واپس نہیں لا سکا, اس نے ابارشن کو حلال کر دیا, اس نے marijuana کو, چرس کو حلال کر دیا, اس کے بعد وہ چلا گیا. ٹرمپ کس بات پہ آیا؟ اس نے کہا فوجیں واپس لاؤں گا, امریکیوں کی آزادی کو بڑھاؤں گا, باقی لوگوں کی آزادیوں کی مجھے اتنی پرواہ نہیں ہے, پوری دنیا سے میرا تعلق نہیں, امریکہ فرسٹ, امریکہ کو دوبارہ سب سے پہلے ہونا چاہیے. بائیڈن کس بات پر آیا؟ اس نے کہا کہ ٹرمپ کی وجہ سے ہمارے خطرات بڑھ رہے ہیں, میں لوگوں کی آزادیوں کو مزید بڑھاؤں گا, اب میں جینڈر نیوٹرلٹی پیدا کروں گا. یہ عجیب ڈرامہ نیا شروع ہوا ہے یہاں پر امریکہ کے اندر کہ یہ جو عورت اور مرد کے درمیان امتیاز ہے یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے. ویسے تو یہ ہمارا مبحث ہے مابعد جدیدیت کا ہے, لیکن ابھی تھوڑی سی بات آپ کو اندازہ ہو جائے کہ آزادی کا سفر کہاں تک پہنچ چکا ہے. اب جو آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں عورت ہوں وہ عورت ہے, اور جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مرد ہوں وہ مرد ہے. عورت مرد حیاتیاتی نظام نہیں ہوتا, کوئی اعضائے جسمانی سے نہیں پتہ چلتا کہ مرد کون ہے اور عورت کون ہے. چنانچہ کیا ہوا ابھی آج, مطلب تازہ ترین بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی نے, جو دنیا کا سب سے بڑا کھیلوں کا مقابلہ ہوتا ہے, اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ آج کے بعد جو بندہ اپنے آپ کو عورت کہے گا وہ عورتوں کے مقابلے میں حصہ لے گا. اور وہ جو UFC ہوتی ہے, وہ جو پہلوانی کے مقابلے ہوتے ہیں, اس کے اندر ایک بندہ تھا وہ کٹ کھاتا تھا ہر کسی سے, اس نے کہا بھائی آج سے ہم عورت ہیں, ہم عورتوں کے ساتھ لڑیں گے. اس نے پہلے میچ کے اندر وہ مائی اس کے سامنے آئی, اس نے اس کو تچھا کٹ کے اس کے چند سیکنڈ کے اندر اس کی فرح نکال دی, میں تو عورت ہوں, اور اس کو مار 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 کے بچھا دیا, اسے چند سیکنڈ کے اندر جیت گیا. اور اس کے بعد بینر اٹھا کے کھڑا ہوا ہے. پوری دنیا کے اندر وہ لوگ جو اپنے آپ کو عورت کہتے ہیں ان کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا, ان کے حقوق پامال ہو رہے ہیں, لہٰذا میں ان کے حق میں جو ہے یہاں پہ کھڑا ہوں. ابھی پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا, امریکہ کی کوئی بڑی یونیورسٹی ہے, ییل ہے یا کوئی ہارورڈ ہے, مجھے بھول گیا کون سی یونیورسٹی تھی, وہاں پر تیراکی کے مقابلوں میں ایک لڑکا تھا, وہ 7ویں نمبر پہ آتا تھا. اس نے کہا آج سے ہم عورت ہیں. وہ عورتوں کی ٹیم کے اندر گیا, پہلے نمبر پہ آ رہا ہے. عورتیں ساری رو رہی ہیں, یہ کیا ہے ہمارے ساتھ زیادتی. ٹھیک ہے, آزادی کی کوئی حد نہیں ہے. آزادی کی یہ ووٹ کے ذریعے سے ہوا ہے. یہ والا کام کس کے ذریعے سے ہوا ہے؟ ووٹ کے. پہلا کام پیسے کے ذریعے سے, دوسرا ووٹ کے ذریعے. دوسری چیز ہے مساوات, یعنی انسانوں کے درمیان فضیلت کوئی نہیں ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں مساوات ہمارے والی مساوات ہے, لا فضل لعربی علی عجمی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر. نہیں, یہ والی نہیں. اس کے اندر ہمارے یہاں پر ایک دفعہ کانفرنس ہو رہی تھی تصوف کی, تو جو بندہ آ رہا تھا وہ یہی انگریزی کے مغربی اقدار کو تصوف سے نکال رہا تھا. صوفی مساوات کے داعی ہوتے ہیں, صوفی مساوات کے داعی ہوتے ہیں. سن کے کان پکے ہوئے تھے. ایک دوست کو میں نے تھوڑا سا تنگ کیا اور باری نہیں آ رہی تھی ہماری گفتگو کی, اس کو میں نے انگیز کی, وہ کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ, دنیا کا کوئی ایک صوفی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میرا پیر اور میرا مرید برابر ہے؟ کیا خیال ہے؟ وہ صوفی ہو سکتا ہے جو یہ کہتا ہو میرا پیر باقی سب کے برابر ہے؟ حضرت خواجہ سلطان باہو نے فرمایا قادریوں کے ڈیرے پہ بندھا ہوا کتا پوری دنیا سے بہتر ہے. کیا خیال ہے؟ مساوات ہوتی ہے اسلام میں؟ کہیں ہو سکتی ہے؟ والد صاحب کے برابر آپ ہو سکتے ہیں, استاد کے برابر شاگرد کو سمجھا جا سکتا ہے, بڑا بھائی چھوٹا بھائی برابر ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو تصور ہی نہیں ہے اس مساوات کا جس مساوات کی بات کو آپ اسلام سے نکال رہے ہیں. اسلام سے اس مساوات کا کوئی تعلق نہیں. ہماری مساوات کا مطلب یہ ہے من عمل صالحا منکم من ذکر او انثى وهو مؤمن, چاہے وہ مومن, چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو, اعمال صالحہ کرے گا جنت میں جائے گا, برے اعمال کرے گا جہنم میں جائے گا. ہمارے نزدیک مساوات کا اس کے علاوہ کوئی مطلب نہیں. ایسے ہی ہے نا. تو یہ جو مساوات کا بات ہو رہی ہے اس کو آپ فوراً اسلام کے لفظ پڑھ کے اسلام کے ساتھ نہ جوڑ لیں. بس یہ ایک میں آج کے دن کا خلاصہ یہ نکل آتا ہے. پہلی چیز آزادی, دوسری مساوات, اور تیسری ترقی. ترقی زندگی کا مقصد ہے اس وقت, اور ترقی سے مراد کیا ہے؟ مادی ترقی.
علمی ترقی نہیں، مساوات برابری ہے لفظی ترجمہ. جی میں عرض کر رہا تھا کہ مغرب میں مساوات سے مراد یہ کہ کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے کوئی کسی قسم کی فضیلت نہیں. چنانچہ اس کا مظہر جو ہے وہ یہ دیکھیں کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معاذ اللہ گستاخانہ خاکے بنائے جاتے ہیں اور مسلمانوں کو غصہ آتا ہے تو مغرب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کو غصہ کس بات پہ آ رہا ہے؟ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سے پہلے بنا چکے ہیں، مستقل بنا رہے ہیں. پچھلے دنوں برازیل کے اندر، پچھلے سال کی بات ہے، پچھلے سال سردیوں کی بات ہے، برازیل کے اندر ایک ڈرامہ انہوں نے بنایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی پہ، مطلب سن کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. ان کو معاذ اللہ ہم جنس پرست دکھایا اس کے اندر. آپ اندازہ کریں، اللہ کے اولو العزم پیغمبر ہیں. عیسائی حرام زادوں کو توفیق نہیں ہوئی کہ جس کو تم خدا کا بیٹا کہتے ہو اس کی آبرو کے لیے کھڑے ہو. مسلمانوں نے آگے لگائیں کہ یہ ہم نہیں چلنے دیں گے، اور پھر وہ واپس ہوا. ٹھیک ہے، یہ ان لوگوں نے اپنے خدا کے ساتھ پہلے کر لیا ہے. ان کے نزدیک سب برابر ہے. ٹھیک ہے، ان کے نزدیک سب کیا ہے؟ برابر ہے. مساوات کا ان کے نزدیک یہ مطلب ہے. ہم مسلمانوں کے نزدیک مساوات کا مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں برابری ہے، وہ بھی اعمال کے اعتبار سے. باقی اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہے برابری کے. ان کی مرضی ہو تو بعض لوگوں کو بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کریں گے، بعض لوگوں کو چاہیں گے تو جتنا چاہیں گے حساب لیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ معافی والوں میں ہمیں شامل کر لے. ٹھیک ہے، تو یہ دوسری چیز جو ہے آزادی، مساوات، اور تیسری ترقی. ترقی کا مطلب مغرب کے ہاں مستقل مسلسل مادی طور پر حالات کو بہتر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے احوال کو، حتیٰ کہ ہر سال جو ترقی کا شماریہ ہوتا ہے، اعداد و شمار بنائے جاتے ہیں، اس کے اندر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس سال مثال کے طور پر پاکستان میں گندم کھانے میں کتنا اضافہ ہوا. ٹھیک ہے، روٹی کتنی زیادہ کھائی گئی. میں عرض کروں کہ اگر اس مدار پر، اس معیار پر پرکھا جائے تو ہمارا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تو سب سے کم ترقی یافتہ تھا، جس کے گھر میں مہینہ مہینہ آگ نہیں جلتی تھی، جو اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھتے تھے علیہ الصلوۃ والسلام. وہ تھے. ہمارے نزدیک تو حقیقت وہ ہے. ہمارے نزدیک تو ترقی نہیں ہے. ہم ترقی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. ترقی کرنے کے لیے جانور بھیجے گئے تھے جو جانور پن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہت دفعہ آپ سنیں گے علماء سے بھی، مذہبی اداروں سے بھی، کہ ہمیں ترقی کرنی چاہیے، ہمیں ترقی کرنی چاہیے. اس کا مطلب ذرا طے کر لینا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے. ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہماری خلقت کا، ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہماری مادی احوال پہلے سے زیادہ بہتر ہوں. جس بندے کے مادی احوال برابر رہیں، یکساں رہیں، مغرب کی نظر میں وہ بھی بے وقوف ہے. ہماری نظر میں سب سے بڑا عقل مند وہ ہے اور جو اپنے آپ کو الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ. عقل مند وہ ہے جس نے اپنے نفس کو مجبور کیا، نہ کہ اس کو آزاد چھوڑا جس نے اپنے نفس کو مجبور کیا اور عمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے کام کیے. والعاجز، بے وقوف وہ ہے، من اتبع نفسہ ہواها، جس نے اپنے نفس کو اپنی خواہش کے پیچھے چھوڑ دیا. جو چاہے کر، جو چاہے کر. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا شاندار ملفوظ ہے، اگر آپ ملفوظات دیکھیں، ملفوظات میں 34 نمبر ملفوظ ہے، بہت بہت پسند ہے مجھے. حضرت نے فرمایا ہم اس دنیا میں اپنی مرضی کرنے کے لیے نہیں بھیجے گئے. ہم سب کو پتہ ہے مرضی جس جگہ پر ہو وہ تو جنت ہوتی ہے. جنت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو چاہو گے وہ. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارا جی چاہے گا وہ ہوگا. ہمیں تو کہا گیا الدنیا سجن المومن، جیل خانہ ہے. جیل خانہ کیا ہوتا ہے؟ جہاں پر آپ کسی اور کے بنائے ہوئے قواعد اور قوانین کے اندر ماتحت ہو کر رہتے. ہم یہاں پر قواعد و قوانین کے ماتحت رہنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. اور عجیب ملفوظ ہے، بڑا حیران کن. فرمایا کہ یہ دنیا کافروں کی جنت ہے، ان کو یہاں پر بھیجا گیا کہ کرو مرضی، آگے تمہارے لیے کچھ نہیں ہے. اگر ہم بھی یہاں پر اپنی مرضیاں کرنے لگیں گے تو ہم کافروں کی ایک چیز پر قبضہ کرنے والے ہو جائیں گے. کافروں کی جنت تھی یہ. اگر ہم بھی اپنی مرضی کرنے لگیں گے تو ہم جنت کفار کے غاصب ہوں گے، اور ایسے میں نصرت خداوندی غاصب کے ساتھ نہیں ہوگی، مغصوب کے ساتھ ہوگی، غاصب کے ساتھ نہیں ہوگی. اگر دنیا کمانے کے لیے جنگ کرو گے کبھی نہیں بڑھ سکتے ان سے آگے، کبھی نہیں بڑھ سکتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہو تو تمہیں لاکھوں کروڑوں دے دے، مرضی ہو تو کچھ بھی نہ دے. یہ ہے نا تمہارا ایمان اور ہمارا ایمان. اور اگر تم کہو کہ ہم بل گیٹس سے زیادہ پیسے کما کے دکھائیں گے، بھئی اس کام کے لیے تم بھیجے نہیں گئے. اور اگر اس کو مقصد بناؤ گے تو نصرت خداوندی غاصب کے ساتھ نہیں ہوگی، مغصوب کے ساتھ ہوگی. ٹھیک ہے، تو یہ دوسرا جو نقطہ تھا بہت اہم.
آزادی، مساوات اور ترقی، یہ تینوں بنیادی عقائد ہیں جدید زمانے کے۔ آزادی سے مراد ہے ہر چیز کی آزادی، اور میں نے عرض کیا کہ اس زمانے کے اندر وہ آزادی حتیٰ کہ کہاں تک پہنچ گئی ہے، اپنے آپ کی جنسی شناخت کو بھی تبدیل کرنے تک پہنچ گئی ہے۔ ٹھیک ہے، آج سے ہم عورت ہیں، آج سے ہم مرد ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کوئی فرق نہیں ہے اس بات کے اندر۔ آزاد ہیں آپ، جو چاہیں کریں، جو چاہیں ہوں، جو چاہیں بنیں۔ اور اس آزادی کو حاصل کرنے کے دو مظاہر ہیں، ایک پیسے کی شکل میں اور دوسرا جمہوریت کی شکل میں۔ پیسہ جو ہے وہ بھی آپ کو مطلب آزادی عطا کرتا ہے، اور جمہوریت جو ہے وہ بھی آپ کو آزادی عطا کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے مساوات، یعنی کسی انسان کو دوسرے کسی انسان پر کسی طرح کی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ اور یہ جو ہم کئی دفعہ کہتے ہیں کہ حد کے عزت کے قوانین بھی تو موجود ہیں، حد کے عزت کے قوانین کا بھی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حد کے عزت کے قوانین سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی آدمی نے دوسرے کو گالیاں دیں اور ان گالیاں دینے سے اس بندے کے کاروبار پہ فرق پڑنے کا اندیشہ ہو تو وہ اس کے خلاف عدالتی کارروائی کر سکتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر شہباز شریف کو انہوں نے کہا کہ یہ چور ہے، تو اگر اس کے نتیجے میں یہ ہو کہ آئندہ لوگ اس سے کاروبار نہیں کریں گے تو شہباز شریف جو ہے وہ عدالت میں جا کر یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کی وجہ سے میرا کاروبار خراب ہوا ہے، مجھے پیسے دلوائے جائیں۔ تو حد کے عزت کے عدالتی مقدمے کے اندر کیا ہوتا ہے، پہلے وہ حساب لگاتے ہیں واقعتاً نقصان ہوا بھی ہے یا نہیں ہے، اور اتنا بھی ہوا ہے جتنا یہ مانگ رہا ہے۔ اگر ہوا ہو تو پھر حد کے عزت کا وہ مقدمہ چلتا ہے، ورنہ مقدمہ نہیں چلتا۔ اگر عمران خان کو وہ کہہ دے الو کا پٹھا، اس کے اوپر کوئی مقدمہ نہیں چل سکتا، کیونکہ الو کے پٹھوں سے لوگ کاروبار کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کاروباری قیمت کی بنیاد پر حد کے عزت کا فیصلہ ہوتا ہے۔ مغرب کے قوانین کے اندر حرمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، احترام نام کی کوئی چیز نہیں ہے، عزت نام کی کوئی چیز نہیں، الا یہ کہ اس کی کوئی مارکیٹ ویلیو ہو۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بے آبروئی کی جو گستاخی اور جسارت مغرب کرتا ہے، اس کے پس منظر میں یہی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کو سمجھا کے رہیں گے۔ اوباما نے اپنی صدارتی تقریر میں کہا تھا کہ یہ جو خاکے شاکے بنتے ہیں مجھے بھی پسند نہیں ہے، میرا مزاج بھی اس طرح کا نہیں ہے، کیا بدتمیزی ہے کسی کا مذاق اڑانا، لیکن ہم کیا کریں، ہم مجبور ہیں۔ ہر کسی کو آزادی حاصل ہے، ہر کوئی برابر ہے، جو جیسے چاہے کہے، جو جیسے چاہے کرے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے ترقی۔ ترقی کے بارے میں مشہور جملہ ہے ہمارے زمانے کے ایک بڑے فلسفی کا، ابھی مرا ہے، ہم جنس پرست تھا اور ایڈز سے مرا ہے، گنجا، نام تھا مائیکل فوکالٹ، مشیل فوکو بھی کہتے ہیں اسے۔ اس نے کہا تھا جو آدمی اپنے طرز زندگی کو، اپنے معیار زندگی کو بڑھانا نہیں چاہتا وہ پاگل ہے۔ جو آدمی اپنے معیار زندگی کو بہتر نہیں کرنا چاہتا وہ پاگل ہے۔ اب آپ بتائیں کہ ہمارے ہاں بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اپنے معیار زندگی پر راضی ہوتے ہیں، بلکہ کم کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ میں پڑھ رہا تھا، خلص من مالہ ثلاث مرات، 3 دفعہ اپنی ہر چیز صدقہ کر دی، ہر چیز جو کچھ ملکیت میں تھا، خلص من مالہ ثلاث مرات، 3 بار اپنی زندگی کے اندر جو کچھ ملکیت میں تھا سب دے دیا۔ معیار زندگی بڑھانا تو کیا، بالکل ہی گھٹا دیا، ختم کر دیا۔ ٹھیک ہے، اور 2 دفعہ یا 3 دفعہ کے واقعات ہیں، آدھا آدھا، جتنا جو کچھ ملکیت میں تھا آدھا کیا، آدھا دے دیا۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر تو خیر اونچے لوگ ہیں، ان کی تو کیا بات کروں، آپ سب جانتے ہیں انہوں نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ ہمارے سب سے بہتر لوگ وہ ہوئے ہیں جو سب سے کم دنیا سے تمتع کرنے والے تھے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ سب سے بہتر وہ لوگ تھے جن کو دنیا سے رغبت نہیں تھی۔ سید الزاہدین ہے محمد پاک علیہ الصلوۃ والسلام، سید الزاہدین۔ ایک آدمی نے حساب کیا، $24 ملین کا صدقہ بنتا ہے حضور اقدس کی زندگی کا۔ فقیر آدمی تھے، کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس۔ آپ سے کہا گیا عرض علی ربی ان یجعل بطحاء مکہ ذهبا، میرے رب نے مجھے کہا مکہ کے سارے پہاڑ سونا بنا کے تمہیں دے دوں۔ فقلت لا اجوع یوما واشبع یوما، ایک روز مجھے بھوکا رہنے دیں، ایک روز میرا پیٹ بھریں، جس روز بھوکا رہوں آپ سے مانگوں، جس روز پیٹ بھروں اس روز آپ کا شکر ادا کروں۔ یہ کہا تھا نا ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ ترقی ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ میری سمجھ میں نہیں آتا جب علماء یہ کہہ رہے ہوتے ہیں، مفتیان کرام، یوٹیوب والے، کہ مسلمانوں کو ترقی کرنی چاہیے، کیسے کر سکتے ہیں ترقی؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور ترقی کے بارے میں بات کریں۔ واقعہ یہ ہے کہ آپ کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، سیدہ عائشہ نے نہیں فرمایا 3 چاند نکل آتا تھا چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے حیران ہو گئے، جیتے کیسے تھے تم لوگ، زندہ کیسے رہتے تھے؟ فرمایا وہ انصار اپنی بکریاں ہمیں دیتے تھے دودھ پینے کے لیے، دودھ پی پی کے پورا مہینہ گزار دیتے اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ 2 دن متواتر پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، 2 دن میں نے 2 دن فاقہ نہیں کیا زندگی میں۔ اللہ کے نام پہ تو خیر 1 دفعہ بھی بھوکا نہیں رہا کہ میں اللہ کا نام لیتا ہوں اس لیے مجھے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ ایسا ہے کبھی؟ مدرسوں کے رہنے والے کھا کھا کے تھکتے نہیں ہیں ہم لوگ، ہمارے سامنے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، اٹھایا جاتا ہے۔
ہمارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ساری زندگی چھنے ہوئے آٹے کی روٹی ایک بار نہیں کھائی. اور ہمارے مدرسوں میں جو روٹیاں بچتی ہیں وہ کتنی ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے, ہم کہیں ہم نے ترقی کرنی ہے, اس سے بھی زیادہ ترقی کرنی ہے. پھر بس وہ مولانا مودودی کا جملہ یاد آتا ہے, ہم لوگ چاہتے ہیں زندگی فرعون والی ہو, آخرت موسیٰ علیہ السلام والی ہو. ایسے ہی ہے نا, زندگی ہماری فرعون والی ہو اور آخرت موسیٰ علیہ السلام والی, یہ چاہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے, ہمارے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ یہ نہیں. آزادی نہ, ہم آزادی والے لوگ ہیں. مساوات, ہم مساوات والے لوگ نہیں ہیں. ہو ہی نہیں سکتا ایک بندہ مسلمان ہو اور سب کو برابر سمجھے. کیسے ہو سکتا ہے؟ سلطان باؤ کو تو کتے کے برابر کوئی نہیں لگتے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم انسانوں کو سب کو برابر سمجھ لیں؟ اور نہ ہم ترقی والے لوگ ہیں. یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جن کی بنیاد پہ سارا مغرب کھڑا ہوا ہے اور جن کی بنیاد پہ ہمارے ہاں آنے والی ساری گمراہیاں کھڑی ہیں. ٹھیک ہے, نماز کا وقت اوپر ہو گیا میرے خیال میں. اگر ہو ہی گیا تو پھر ہم 2 منٹ اور بات کر کے 5:30 نماز پڑھتے ہیں. آخری جو بڑا فلسفی ہے مغرب کا, اگرچہ وہ اب تھوڑا سا پس منظر میں چلا گیا ہے کیونکہ اس کی کئی ہوئی باتیں تجربہ کر کے ناکام ہو چکی ہیں, اس کا نام ہے کارل مارکس. کارل مارکس جو ہے جرمنی کا فلسفی تھا, اور اس نے جو فلسفہ پیش کیا اس فلسفے کو مارکسزم کہتے ہیں. مارکسزم کے بارے میں مختصراً 2-3 باتیں کرتا ہوں تاکہ زیادہ لمبی بات نہ ہو. مارکس نے ہیگل کے بارے میں کہا تھا کہ ہیگل یہ کہتا ہے کہ دنیا کے اندر خیالات جو ہیں وہ دنیا کو بناتے ہیں. ایسے ہی کہا تھا نا ہیگل کے بارے میں, ابھی ہم بات کر رہے تھے. ہیگل نے کہا کہ دنیا جو تمہارے سامنے ہے یہ خیالات کی تشکیل دی ہوئی ہے. اس نے کہا کہ ہیگل اپنے سر کے بل کھڑا ہوا ہے. ہیگل کیا ہے؟ اپنے سر کے بل کھڑا ہوا ہے, الٹا کھڑا ہوا ہے. خیالات دنیا نہیں بناتے, دنیا خیالات کو بناتی ہے. دنیا جو ہے وہ کیا کرتی ہے؟ خیالات کو تشکیل دیتی ہے. تو مارکس نے کہا اگر تم مجھے کسی زمانے کے بارے میں صرف یہ بتا دو کہ لوگ کس طرح کمائی کرتے تھے تو میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ لوگ کیا سوچتے تھے. ہیگل سے بالکل الٹ بات کی اس نے. صرف یہ بتا دو کہ کمائی کا طریقہ کیا تھا, میں تمہیں یہ بتا دوں گا کہ لوگ سوچتے کیا تھے, شاعری کیا کرتے تھے, مذہب کیا تھا ان کا, عقیدے کیا تھے, یہ ساری باتیں میں بتا دوں گا. ان کا فلسفہ فکر مجھے سارا پتہ چل جائے گا, صرف مجھے ان کی کمائی کے طریقے بتا دو. تو کمائی کے طریقوں کے بارے میں مارکس نے 2 باتیں کی, مختصراً عرض کرتا ہوں. جن لوگوں نے معاشیات پڑھی ہوئی ہے وہ تھوڑا سا اس سے سمجھ سکیں گے آسانی سے, باقی لوگوں کے لیے آسان کرتا ہوں. کمائی کے ذرائع جو ہیں, اسباب پیداوار جو ہیں وہ 4 ہیں. ہمیشہ سے سمجھا گیا ہے کہ 4 ہیں. کون کون سی ہیں؟ محنت, کام کرنا پڑتا ہے آپ کو. سرمایہ, پیسہ چاہیے ہوتا ہے آپ کو کمائی کرنے کے لیے, پیسہ نہ لگائیں صرف محنت سے کچھ نہیں بنتا. نمبر 3 ہوتی ہے زمین, کسی جگہ پہ کھڑے ہو گئی آپ کام کریں گے, بغیر زمین کے کام نہیں ہوتا. اور چوتھی چیز ہوتی ہے انتظام, محنت کو کنٹرول کرنا. اندھا دھند محنت ہو رہی ہو تو اس سے بھی کبھی بندہ تھکتا زیادہ ہے اور فائدہ کم ہوتا ہے, لیکن اگر آپ اس کو انتظام کر لیں, آرگنائز کر لیں, مرتب کر لیں تو ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ 4 چیزیں آپ نے دیکھ لی, سرمایہ, محنت, زمین اور تنظیم یا انتظام. اور اس کی بنیاد پر مارکس نے کہا کہ تاریخ انسانی کے 4 ہی دور ہیں. پہلا دور جو ہے اس کا اس نے نام رکھا جاگیرداری نظام. اس زمانے کے اندر سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے زمین. سب سے قیمتی چیز کیا ہوتی ہے؟ زمین. جس کے پاس جتنی زمین ہے اتنا وہ امیر ہے. ٹھیک ہے, یہ پہلا دور ہے جاگیرداری. اس کے بعد جو اگلا زمانہ آئے گا, جو آ چکا ہے ہمارے ہاں یا آ رہا ہے, وہ زمانہ ہے سرمایہ داری کا. سرمایہ داری وہ زمانہ ہے جس کے اندر جس کے پاس جتنے زیادہ پیسے ہوں گے اتنا زیادہ وہ امیر ہوگا. لوگ اپنی زمین کو تبدیل کر رہے ہوں گے پیسے کی شکل میں, اور پیسہ لگا کے پیسہ بنا رہے ہوں گے. جیسے مثلا بینک کا کام ہے, جیسے مثلا اسٹاک مارکیٹ کا کام ہے, جیسے مثلا کمپنیاں ہیں, جیسے مثلا کاروبار میں انویسٹمنٹ کرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, پیسہ لگا کر پیسہ بنا رہے ہوں گے. سندھ کے اندر مارکسزم ابھی بھی پایا جاتا ہے, ہمارے باقی علاقوں میں, بلوچستان میں پایا جاتا ہے, باقی علاقوں میں مارکسزم ختم ہو گیا. پیپلز پارٹی کا نعرہ کیا ہے؟ سوشلزم ہماری معیشت ہے. اگر پیپلز پارٹی کے نعرے آپ پڑھیں, اسلام ہمارا دین ہے, جمہوریت ہماری سیاست ہے, سوشلزم ہماری معیشت ہے. سوشلزم مارکس کے فلسفے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو پہلے نمبر پر کون سا زمانہ تھا؟ جاگیرداری کا زمانہ, جس کے اندر سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ زمین ہے. اور پھر اگلا زمانہ جو آتا ہے وہ زمانہ ہے جس کے اندر زمین کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے, پیسہ لگاؤ گے تو پیسہ بنے گا. اس کو کہتے ہیں سرمایہ داری کا زمانہ. ٹھیک ہے, اور تیسرے نمبر پر وہ زمانہ آئے گا جب جو لوگوں کو یہ لگے گا کہ پیسہ لگا کر پیسہ کمانے کے نتیجے میں
سارا پیسہ ان لوگوں کے پاس جا رہا ہے جن کے پاس کچھ تھا. جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کی جیبوں سے نکلتا جا رہا ہے, اور جن کے پاس پہلے سے ہے ان کے پاس اکٹھا ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, جو امیر ہے وہ امیر سے امیر تر ہو رہا ہے, جو غریب ہے وہ غریب سے غریب تر ہو رہا ہے. یہ والی خرابی پیدا ہوگی سرمایہ داری کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا, جن کے پاس پیسہ ہے وہ بہت تھوڑے سے رہ جائیں گے, اور جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ بہت زیادہ ہو جائیں گے. اس کو وہ ایسی شکل بنا دیتا تھا. یہ اوپر تھوڑے سے لوگ ہوں گے جن کے پاس سارا کچھ ہوگا, ان ساروں کے پاس کچھ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو بالکل نیچے والے لوگ ہیں, سطح والے, نچلی تہ والے, ان کا نام اسے رکھا پرولتاریہ, غریب لوگ. ٹھیک ہے, پرولتاریہ جو سب سے نچلی سطح ہے. انگریزی میں پرولٹیریٹ کہتے ہیں, لیکن اس کا اردو ترجمہ کسی نے نہیں کیا, اس کو پرولتاریہ ہی کہتے ہیں. جو سب سے اوپر والے ہیں اس کا نام اسے رکھا بورژوا. بورژوا انگلش میں اس کو بورژوازی کہتے ہیں, SIE آخر میں ہوتا ہے. تو بورژوا اور پرولتاریہ یہ دو بڑی طاقتیں ہیں معاشرے کی. معاشرہ ایک اکائی نہیں ہے. کچھ لوگ ہیں جن کے پاس کچھ نہیں ہے اور وہ زیادہ ہیں, اور تھوڑے سے لوگ ہیں جن کے پاس سب کچھ ہے اور وہ تھوڑے ہیں, وہ بورژوا ہے. ان کے درمیان جنگ چل رہی ہے مستقل. درمیان میں مڈل کلاس پائی جاتی ہے, جو ہم آپ ہیں, جن کے پاس تھوڑا سا ہے تھوڑا سا نہیں ہے. بڑے جیسے اوپر والے لوگوں جتنا نہیں ہے, لیکن نچلے لوگوں سے بہرحال بہتر ہے, مڈل کلاس والے. یہ جو مڈل کلاس والے ہیں نا, اس کا نام مارکس نے رکھا تھا پیٹی بورژوا, جو بورژوا ہے نہیں لیکن بننا چاہتے ہیں. یہ لوگ جو ہیں یہ سب سے بڑی خرابی ہیں. مارکس کہتا ہے جس دن یہ ختم ہو گئے نا سب ٹھیک ہو جائے گا. یہ درمیان والے, ہم لوگ ٹھیک ہو جائے نا تو مارکس خوش ہو جائے گا. کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا, ان کو لگتا ہے کہ ہم یہاں پہنچ سکتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس بھی BMW آ سکتی ہے, لیکسس آ سکتی ہے, بڑی گاڑیاں آ سکتی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے, ان بیچاروں کو تو پتہ ہے ہمیں کچھ نہیں ملنا. یہ تو ویسے اکے تھکے ہوئے لوگ ہیں, لیکن یہ کمزور ہیں, ان کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ جو درمیان والے ہیں نا, یہ نیچے والوں کو بھی راضی رکھتے ہیں اور اوپر والوں کی حاکمیت کے بھی باقی رہنے کا سبب ہے. نیچے والوں کو کہتے ہیں صبر کرو, اللہ تعالیٰ جزا دینے والا ہے. ٹھیک ہے, ان کو تھوڑا بہت صدقہ دے کے, زکوٰۃ دے کے ان کو راضی رکھتے ہیں. تو مارکس نے کہا تھا مذہب عوام کا افیون ہے. کیا کہا تھا اس نے؟ مذہب عوام کا افیون ہے, ان کو نشہ پلا کے رکھتا ہے, اگلے جہان ملے گا, یہاں نہیں ملا تو تم صبر کرو. تو اس کا حل کیا بتایا اس نے کہا دو مسئلے ہوں گے. ایک تو یہ کہ ان لوگوں کی زندگی بہت برباد ہو جائے گی. یہ جو پرولتاریہ ہیں نیچے والے, سرمایہ داری نظام کے اندر پرولتاریہ جو ہے ان کی زندگی برباد سے برباد تر ہوتی جائے گی, اور یہ زیادہ ہوتے جائیں گے اور اوپر والے کم ہوتے جائیں گے. ایک وقت آئے گا کہ نیچے والوں کی بس ہو جائے گی. پہلا مسئلہ تو یہ کہ ان کی زندگیاں اجیرن ہوں گی, اذیت تکلیف میں ہوں گے, ظاہر ہے نہیں رہنا چاہیے. تو دوسرا مسئلہ یہ ہوگا کہ ایک دن انہوں نے اوپر والوں کو پکڑ لینا ہے, اور ان کو پکڑ کے انہوں نے نیچے کھینچنا ہے, اور پھر اس کے بعد سب برابر ہو جائے گا اور انقلاب آ جائے گا. اس کا نام اسے رکھا ریولوشن. ہم جتنے مذہبی غیر مذہبی لوگ انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں, ہم مارکس کے شاگرد ہیں. یہ لفظ سب سے پہلے اس نے بولا ہے, اس سے پہلے کوئی نہیں کہتا تھا انقلاب آئے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جد و جہد کو کسی نے انقلاب نہیں کہا. اب ہم کہتے ہیں انقلاب نبوی, وہ ہم نے مارکس سے سیکھ کے کہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ مارکس نے ہمیں لفظ سکھایا انقلاب کا, ریولوشن کا. ریوالو کر دو, نیچے والے اوپر, اوپر والے نیچے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو پھر جب انقلاب آئے گا تو پھر اس کے نتیجے میں پھر خون خرابہ ہوگا. تو مارکس کہتا ہے کہ اگر تم اس خون خرابے سے بچنا چاہتے ہو تو ایک پارٹی بناؤ, اس پارٹی کا نام رکھو کمیونسٹ پارٹی, اور وہ پارٹی جو ہے وہ پھر لوگوں کی تربیت کرے اور اس سارے عمل کو جلدی کرے, تاکہ جلد از جلد سب لوگ جو ہے وہ سرمایہ داری کے مرحلے سے نکل کر اور کمیونزم کے مرحلے میں, جو سوشلزم کا مرحلہ جو اس سے اگلا مرحلہ ہے, اس کے اندر چلے جائیں. سوشلزم کے مرحلے کے اندر لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یار یہ سب لوگوں کا پیسہ ایک جگہ اکٹھا کرنا ٹھیک نہیں ہے, اور وہ فائدہ بھی کم دیتا ہے, اس کا نقصان ہوتا ہے. ایسے کریں کہ سب لوگ اپنا اپنا پیسہ ملا کے مشترکہ کام کرنا شروع کر دیں. ٹھیک ہے, جتنی آمدن ہو وہ سب کی ہو. اچھا, اس مسئلے کے اندر سرمایہ دارانہ نظام کے اندر مارکس نے کہا اس کے اندر ایک اور مسئلہ یہ ہوتا ہے اس مرحلے میں کہ جب سارے کے سارا نفع جا رہا ہوتا ہے سرمایہ دار کی جیب میں, تو مزدور کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا. دل چاہے گا اس کا؟ تو آپ دیکھیں گے جتنے مزدور دنیا میں, ان کا کام کرنے کو دل نہیں چاہتا, ہے نا. تو اس نے کہا اصل میں انسان کو بنایا گیا ہے کام کرنے کے لیے. تو جب انسان سرمایہ داری کے اندر آتا ہے تو وہ کام کرنے کا نہیں رہتا. جب وہ کام کرنے کا نہیں رہتا تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ پیداوار کم ہوتی ہے. وہی مزدور جو اگر خوش ہوتا تو ایک گھر کو 3 دن میں بنا لیتا, اب وہ 30 دن میں بنائے گا. ٹھیک ہے, لہٰذا دنیا کے اندر بھوک پیدا ہوگی, دنیا کے اندر جنگیں ہوں گی, دنیا کے اندر لڑائیاں ہوں گی. یہ ساری لڑائیاں کس وجہ سے ہیں؟ سرمایہ داری کی وجہ سے.
یہ مارکس نے کہا تھا. یہ باتیں غریبوں کو بہت اچھی لگتی ہیں, ہم جیسوں کو, کہ ہاں ٹھیک ہے وہ چھینو ان سے سالوں کے بعد 3 گاڑیاں ایک تو مجھے دیں. تو وہ ایک مارکسسٹ تھا نا, وہ تقریر کر رہا تھا, تو اس سے کسی نے کہا کہ آپ مختصراً بتائیں نا مارکسزم کیا ہے. اس نے کہا ہر مارکسسٹ اپنے آپ کو, اپنے دوستوں کو کامریڈ کہتا ہے. کامریڈ کا مطلب ہے ساتھی, سب برابر ہے, عقائد وہی ہیں, آزادی مساوات ترقی والے, فرقہ مختلف ہو رہا ہے یہاں. تو اس نے کہا کامریڈ مختصر بتاتا ہوں, مارکسزم یہ ہے کہ اگر میرے پاس 2 گھر ہیں تو ایک میرا ہے ایک پارٹی کا ہے, اور اگر میرے پاس 2 گاڑیاں ہیں تو ایک میری ہے اور ایک پارٹی کی ہے, اور اگر میرے پاس 2 مکان ہیں 2 کھیت ہیں تو ایک کھیت میرا ہے اور ایک پارٹی کا ہے. کسی نے مجمع میں سے کہا کامریڈ اگر تمہارے پاس 2 بھینسیں ہوں تو, اس نے کہا وہ دونوں میری ہیں. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ وہ میرے پاس ہیں. ٹھیک ہے, جو نہیں تھا وہ تو میں کہہ رہا تھا نا. ٹھیک ہے, تو مارکسزم کا خلاصہ یہ ہے کہ ایچ اکارڈنگ ٹو ہز نیڈ, ہر بندے کو اس کی ضرورت کے مطابق ملنا چاہیے. چنانچہ 1917 کے اندر روس میں انقلاب آیا. لینن نام تھا اس کا, ولادیمیر الیانووچ لینن. اب جو صدر ہے روس کا, اس کا نام بھی ولادیمیر پیوٹن ہے. تو ولادیمیر الیانووچ لینن صاحب جو تھے وہ اور ان کے دوست مل کر انقلاب لے کر آئے 1917 میں, اور انہوں نے ہر چیز کو نیشنلائز کر لیا. کسی کا کوئی گھر نہیں, کسی کی کوئی دکان نہیں, سب کچھ حکومت کا ہے, سب کچھ پارٹی کا ہے. ایک ہی پارٹی ہوگی, کوئی ووٹ شوٹ نہیں ہوں گے, سب لوگ برابر ہیں, سب لوگ ہی پارٹی کے ممبر ہیں اور پارٹی ہی فیصلہ کرے گی. چین کے اندر اب بھی ٹوٹا پھوٹا یہ نظام موجود ہے, اور وینزویلا کے اندر یہ نظام موجود ہے, اور شمالی کوریا کے اندر یہ نظام موجود ہے. 15-20 ملک ایسے ہیں جہاں پہ نام کی حد تک مارکسزم ابھی باقی ہے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جب یہ پارٹی حکومت بنا لے گی اور لوگ تقسیم کر لیں گے تو سوشلزم کا مرحلہ گزرے گا, اور اس کے بعد جو مرحلہ آئے گا وہ کمیونزم کا مرحلہ ہوگا. تب پوری دنیا کے اندر کوئی کلاس نہیں رہ جائے گی, سب لوگ اتنی خوشی خوشی اتنا کام کریں گے کہ پروڈکشن اتنی زیادہ ہو جائے گی, ہر جگہ دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہوں گی, اتنا کھانے کے لیے ہوگا, کسی کو کام کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. ہر بندہ بیٹھ کے ڈانس کر رہا ہوگا, گانے گا رہا ہوگا, شاعری لکھ رہا ہوگا, تصویریں بنا رہا ہوگا. بہشت جا کے کسیرا با کسے آزارے نہ باشد, جہاں پر کسی کو کسی سے کوئی کام نہیں ہوگا اور ہر بندہ مزے میں ہوگا. ہم کہتے ہیں جنت میں ایسا ہوگا, کہتے ہیں نا ہم, تو ہماری جنت جو ہے وہ تو حقیقی ہے, ان کی جنت فرضی تھی اور نہیں بن سکی. 1917 کے اندر انقلاب آیا اور یہ لوگ بھول گئے تھے کہ ہم جو غریبوں کو آزاد کرنے کا سوچ رہے ہیں اور ان کو آزاد کروا رہے ہیں چند سرمایہ داروں سے, یہ جو ہم نے نظام بنایا پارٹی کا, اس پارٹی نے اگر بدماشی شروع کر دی تو ان سے کون آزاد کروائے گا. چنانچہ یہ ہوا کہ کمبوڈیا کے اندر کمیونسٹ پارٹی کی حکومت آئی, پول پاٹ نے 4 لاکھ لوگوں کو قتل کر دیا. ٹھیک ہے, ابھی ویتنام کے اندر حکومت رہی کمیونسٹ پارٹی کی, لاکھوں لوگ قتل ہوئے. روس کے اندر اسٹالن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 2.5 کروڑ انسانوں کو قتل کیا. آپ اندازہ کر سکتے ہیں, 2.5 کروڑ انسانوں کو اس نے مار دیا. 30-35 سال اس سالے کی حکومت تھی, اس 30-35 برس کے اندر 2.5 کروڑ انسانوں کو موت کے گھاٹ اتارا. جس بندے کے بارے میں پتہ چل جاتا تھا وہ اسٹالن کے خلاف ہے, اس کو اٹھا کے گلاگ میں ڈال دیتے تھے. گلاگ کا مطلب ہوتا تھا مختلف شہروں کے اندر لیبر کیمپ بنائے ہوئے تھے. جتنی بھی فیکٹریاں ہیں وہ تو حکومت کی ہیں. جو پروفیسر سیدھی طرح سے نہیں بات مان رہا, اس کو جاؤ وہاں سے گٹر صاف کروا بھی ٹھیک ہو جائے گا. اس کو اٹھا کے وہ سائبیریا میں کوئلے کی کانوں کے اندر, اور ترقی بھی انہوں نے اسی رفتار سے کی. روس سب سے پہلے خلا کے اندر, آپ کو پتہ ہے روس کے راکٹ گئے تھے. ٹھیک ہے, تو ترقی بھی انہوں نے خوب کی, آزادی بھی انہوں نے اپنی طرح سے پیدا کرنے کی کوشش کی, اور مساوات تو تھی, سب کامریڈ تھے, سب کی تنخواہ تھی, ملکیت کوئی تھی نہیں. مساوات پیدا کرنے کا سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے, نہ میری گاڑی ہے نہ آپ کی گاڑی ہے, حکومت کی گاڑی ہے. آپ کو ضرورت ہے تو آپ چلائیں, مجھے ضرورت ہے تو میں چلاؤں گا. سب کی برابر گاڑیاں, سب کے برابر گھر, یونیفارم پہنا دیے, کپڑے بھی ایک جیسے پہنیں گے سب. ابھی بھی چین کے اندر کچھ عرصہ پہلے تک تو چین جو ہے اس نے سرمایہ داری کے ہاتھ پہ بیعت کر لی ہے, مرتد ہو گیا وہ, لیکن پہلے کچھ عرصہ پہلے تک سارے چینیوں نے سبز کپڑے پہنے ہوتے تھے. سارے چینیوں نے وہ سبز رنگ کا یونیفارم, مرد عورت سب نے, مساوات پیدا کرنے کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ مارکسزم کا جو نظام تھا بہت دلچسپ لگتا ہے اس وجہ سے کیونکہ اس کی بڑی خوبصورت کہانی ہے اور اس کا بہت تلخ انجام ہے. تو لاکھوں کروڑ لوگوں کو قتل کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فقراء کے ہاتھوں, اپنے دین کے نام لیواؤں کے ہاتھوں ان کو فنا اور برباد کیا افغانستان کے اندر. 1979 کے اندر روس نے افغانستان پہ حملہ کیا. اس وقت تک اگر آپ نقشہ دیکھیں تو آج کے آدھے جرمنی سے لے کر یہاں افغانستان تک ایک ملک تھا جس کا نام تھا روس. آدھے جرمنی سے لے کر, جرمنی کا جو دارالحکومت ہے برلن, اس کے درمیان میں دیوار بنائی ہوئی تھی, اسے دیوار برلن کہتے ہیں. اس دیوار کے مغرب میں امریکہ وغیرہ کے حامی, سرمایہ داری کے حامی لوگ تھے, اور دیوار کے مشرق میں
کمیونزم کے، سوشلزم کے، مارکسزم کے حامی لوگ تھے، وہ سارا وہاں سے لے کر یہاں تک تھا۔ 1979 سے لے کر 1989 تک 10-11 برس جنگ جاری رہی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ ابابیل کے ذریعے سے اور وہ جو چیونٹیوں سے ہاتھیوں کو مروانے والا ہمارا رب ہے، اس نے اپنی قوت اور اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، اور 1989 کے اندر یہاں پر شکست ہوئی، روسی یہاں سے واپس گئے، اور 1989 کے اندر ہی برلن کی دیوار ٹوٹی، اور آدھے سے زیادہ یورپ، یہ جو آج کل جنگ چل رہی ہے یوکرائن روس کی، یہ اسی بنیاد پر چل رہی ہے کہ روس کا دعویٰ یہ کہ تو ہمارے ملک ہیں، اور مغرب والے لوگ کہتے ہیں یہ تو ہمارے تھے، ہم نے آزاد کروائے ہیں 1989 کے اندر۔ یہ ایک جنگ کا بڑا سبب ایک یہ بھی ہے۔ تو وہاں پر ابھی تک جنگ جو ہے وہ یہ باقی ہے اور لوگ اس کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ 1989 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے مارکسزم کو شکست دی۔ مختصراً ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں، باتیں تو بہت سی ہیں، بکھرتی جائیں گی۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا، مارکس یہ کہتا تھا کہ مذہب عوام کی افیون ہے، عوام کو سلانے کے لیے سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ مذہب ہے، لہٰذا روس کا نظام بنیادی طور پر دین دشمن تھا۔ اور دین دشمن سے میری مراد صرف یہ نہیں کہ اسلام دشمن تھا، ہر طرح کے دین کے خلاف تھا۔ سب سے بڑا جو آرتھوڈاکس کلیسا ہے، جیسے میں نے صبح بتایا تھا آپ کو آرتھوڈاکسی کے بارے میں، تو آرتھوڈاکس کلیسا سب سے بڑا جو روس کے اندر ہے، اس کو تالا لگ گیا تھا۔ بڑے بڑے چرچ جو ہیں گرا دیے تھے، منہدم کر دیے تھے۔ عیسائیت کا نام لینا جرم تھا، جس کے پاس سے بائبل نکلتی تھی اس کو اٹھا کے سائبیریا بھیج دیتے تھے، جا کے وہاں سے کوئلہ نکال اور سردی سے مر جا، ٹھیک ہے، پہنچ اللہ میاں کے پاس، اتنی تجھے ان سے محبت ہے۔ تو ایسے ہوا، مطلب ایتھنک بالکل کلینز کر دیا، بچایا ہی کوئی نہیں مذہب کا نام لیوا۔ لوگوں نے بڑی مشکل سے دین کو باقی رکھا، بڑی مشکل سے، عیسائیت کو بھی اور باقی ادیان کو بھی۔ اور پھر اس کے بعد یہ تھا کہ ہمارے ایک استاد تھے، انہوں نے خود سنایا کہ وہ افغان جہاد کے زمانے میں چلتے چلتے کہیں تاجکستان کا بارڈر کراس کر کے اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں روس کی عملداری تھی، وہ روس کے بارڈر کا آخری گاؤں تھا۔ تو اس گاؤں کے اندر انہوں نے ایک بہت بڑا مجسمہ بنایا ہوا تھا ایک مزدور کا، اور اس مزدور کے پاؤں میں ایک گیند رکھی ہوئی تھی، اس گیند کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے نام دنیا کی جتنی زبانوں میں وہ سارے لکھے ہوئے تھے، مطلب خدا ہے، بھگوان ہے، اوم ہے، جو بھی ہے، اور نیچے لکھا ہوا تھا جس ہستی کے یہ نام ہے روس کے مزدوروں نے اس کو ٹھوکریں مار کر روس سے نکال دیا۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں خدا کی اتنی دشمنی کبھی کسی نے کہاں کی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ولادیمیر پوٹن کہتا ہے میں خدا پر یقین رکھتا ہوں، اسی روس کا سربراہ ہے۔ اس کا ایک انٹرویو میں سن رہا تھا، اس سے کسی نے کہا کہ کیوں؟ اس نے کہا میرے پاس بتانے کے لیے 1,00,000 دلائل ہیں، لیکن میں بتاؤں گا نہیں، میں بس خدا پر ایمان رکھتا ہوں۔ اور پچھلے دنوں باقاعدہ ان کی ایک آرتھوڈاکس عیسائیوں کی ایک رسم ہوتی ہے، اس میں کپڑے اتار کے وہ برفانی پانی کے اندر چھلانگ لگاتے ہیں کفارے کے لیے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے۔ ولادیمیر پوٹن وہ بھی کر رہا تھا، مطلب صدر ہو کر بھی وہ یہ کر رہا تھا۔ ابھی وہاں پر جو سب سے بڑی مسجد ہے یورپ کی، وہ ماسکو میں ہے، شاید آپ جانتے ہو، یورپ میں سب سے بڑی مسجد جو ہے وہ ولادیمیر پوٹن نے بنائی ہے، اردوغان نے بنا کے دی ہے، لیکن ولادیمیر پوٹن نے اجازت دی ہے تو بنی ہے وہاں پہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اور سب سے جو خطرناک حکمران ہوا ہے روس کا، اس کا نام تھا جوزف اسٹالن، جو سب سے زیادہ دشمن تھا انسانوں کا، بڑا قاتل تھا۔ اس کی اپنی بیٹی سویتلانا گھر چھوڑ کر بھاگ گئی تھی اور اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی کہ میں خدا کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات انسان کی فطرت میں موجود ہے، اس کے اوپر تو جھگڑا ہی نہیں ہے۔ یہ جو ملحد ہے نا، یہ ان کو شوق ہے ابھی الحاد کا، کچھ تھوڑا سا اور پڑھیں گے یہ ٹھیک ہو جائیں گے، اور اگر آپ ان کے حصے کا پڑھ کر ان کو سمجھا دیں گے تو آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو خیبر کے اندر امامہ باندھنے کے بعد بھیج دیا تھا، پھر واپس بلایا تھا، واپس لاؤ ان کو، ردوہ الیہ۔ جب آئے تھے تو فرمایا تھا یا علی لئن یہدی اللہ بک رجلا خیر لک من الحمر النعیم، اگر ایک آدمی کو تیرے ذریعے سے ہدایت مل گئی، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اگر آپ لوگ یہ کام کر لیں گے تو میں آپ کو اپنے معلومات اور تجربے کی حد تک یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے زمانے کا الحاد سب سے بے دلیل الحاد ہے، سب سے بے دلیل الحاد ہے۔ اگر آپ دلیل وہ پہنچ جائیں گے پڑھ کر، مر گیا تو جہنم میں جائے گا اس دوران، لیکن اگر تھوڑا سا اور پڑھ لیا تو انشاءاللہ سارے مسلمان ہو جائیں گے، لیکن پڑھتے نہیں ہیں۔ صبح مجھ سے یہ بات ہوئی تھی، اگر آپ ان کے حصے کا پڑھ کر ان تک اپنی دعوت کو پہنچائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال صالحہ کا بھی آپ کو سبب بنائیں گے، اور اپنے اعمال صالحہ کا تو ظاہر آپ ہیں ہی ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔